والصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت سنة الاعتکاف. آج بڑی مبارک رات ہے. سترہویں شب ہے اور ہم نے اور آپ نے اللہ کی توفیق سے اٹھارہویں پارے کی تلاوت سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائیں اور دونوں جہان میں اس کا صلہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں. آج جو ہم تراویح میں جو حصہ ہم نے سنا ہے وہ تو مکمل 18واں پارہ ہے. اس میں سورہ مومنون مکمل گزری، سورۃ النور اور سورہ فرقان کا کچھ حصہ سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. گزشتہ سال ہم نے سورہ نور کا کافی کچھ حصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، اس لیے کہ سورہ نور کے اندر نکاح کے متعلق، زنا کے متعلق، تہمتوں کے متعلق، ایک دوسرے کے گھر میں جانے آنے سے متعلق، غلام اور کنیزوں سے متعلق، یعنی ایک اسلامی معاشرہ کس طرح تشکیل پاتا ہے اس سے متعلق احکامات موجود ہیں. اور آپ بارہا سن چکے ہیں کہ سورۃ النور کا جو شان نزول ہے وہ ایک بڑا روح فرسا واقعہ پیش آیا تھا. یعنی تمام مسلمانوں کی، مومنین کی امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، آپ پر منافقین نے الزام لگایا تھا، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کو نازل فرمایا. اس کا بہت لمبا واقعہ ہے جس کا ذکر پچھلی نشستوں میں ہو چکا ہے. اور جو گزشتہ آپ سماعت کر چکے ہیں اس سے آگے کا جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جن لوگوں کو نکاح کرنے کی طاقت اور قوت نہ ہو، طاقت اور قوت نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ نکاح تو کر سکتے ہیں اور بیوی سے متعلق اس کی ضرورت بھی جو جسمانی ہے وہ پوری کر سکتے ہیں، لیکن مال اتنا نہیں ہے کہ وہ نان و نفقہ ادا کر سکیں، یا پھر نکاح نہ کرنے کی ایک صورت یہ بھی پیش آتی ہے کہ اسے کوئی اچھا رشتہ ہی نہیں ملتا. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ رشتہ تلاش کرتے ہیں، نوجوان ہے، طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، دولت بھی ہے،
نان و نفقہ بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن اچھا رشتہ نہیں مل رہا ہے وہ جیسا چاہتے ہیں، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب تم نکاح نہ کر سکو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب تم جو ہے وہ جانوروں کی طرح کسی بھی کہیں بھی منہ ڈالتے پھرتے رہو۔ جب نکاح ہی نہیں ہوا ہے تو اب جو چاہیں کریں۔ اللہ فرماتا ہے اگر کسی سبب سے تمہارا نکاح نہ ہو سکا تو پاک دامنی اختیار کرو، پاک دامن رہو، کیونکہ پہلے یہ کہا جا چکا ہے کہ اسی مرد کو پاک دامن عورتیں ملتی ہے جو خود پاک دامن ہوتا ہے، یہ قرآن ہے۔ ہاں اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی اور اگر وہ سچے دل سے توبہ کر کے پاک دامن بن جائے تو بھی پھر اسے پاک دامن بیوی ملے گی، اور ان عورتوں کو پاک دامن شوہر ملتے ہیں جو خود پاک دامن ہوں۔ اچھوں کے لیے اچھے رشتے اللہ نے پیدا کیے ہیں، تو یہاں عورتوں کو اور مردوں کو حکم ہے کہ اگر کسی سبب سے تمہارے نکاح میں تاخیر ہو رہی ہو تو پاک دامن بنے رہو، اور اس کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی سبب سے تم نکاح نہ کر سکو یا نکاح میں کسی سبب سے تاخیر ہو رہی ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم روزے کثرت سے رکھو۔ یہ روزے نفل روزے، رمضان شریف میں تو سب پہ فرض ہے، لیکن نفل روزے تم کثرت کے ساتھ رکھو۔ اس سے یہ ہوگا کہ تمہاری خواہشات پر ایک کنٹرول پیدا ہوگا، اور یوں بھی آج کل لوگ بہت سارے امراض کا شکار ہیں، جیسے شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، اور بھی بہت سارے امراض ہیں۔ ساری بیماریوں کا تعلق انسان کے معدے اور پیٹ سے۔ اگر پیٹ ہمارا صحیح ہوگا تو انسان کا پورا جسم کا نظام صحیح ہوگا، تو اس کے لیے اگر اللہ توفیق دے تو جو شادی شدہ ہے وہ بھی، جو نہیں ہے وہ بھی، ہر پیر اور ہر جمعرات روزہ رکھا کریں، اور پیر اور جمعرات نہیں رکھ سکتے، مصروفیت کا دور ہے، کام دھام کی ہماہنگی ہوتی ہے، تو جمعرات رکھ لیا کریں، یا پیر جو سہولت ہو وہ بھی نہیں رکھ سکتے تو پھر یہ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ ایام 20 کے جو 3 روزے ہیں، 13، 14 اور 15 تاریخ ہر مہینے کی، یہ اپنے اوپر لازم کر لیں، اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزوں کو نہ سفر میں چھوڑا ہے نہ حضر میں چھوڑا۔ حضر یعنی اپنے مقام پر ہے تب بھی نہیں چھوڑا، اور مسافر ہوتے تھے تب بھی آقا نہیں چھوڑتے تھے، ان روزوں کو رکھتے تھے۔ حالانکہ مسافر کے لیے تو اجازت ہے کہ وہ فرض روزہ بھی چھوڑ سکتا ہے اگر وہ سفر میں ہے، بعد میں قضا کر لے، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ فرض روزہ تو سفر میں رکھا ہی جائے، کیونکہ جس دور میں یہ حکم آیا تھا وہ دور تو گھوڑے پر لوگ سفر کرتے تھے، کھچر پر کرتے تھے اور پیدل کرتے تھے۔ اب تو سفر ایسی کاروں میں ہوتا ہے اور ایسی ٹرینوں میں ہوتا ہے، اب سفر میں اتنی کوئی دشواری نہیں ہے، رکھا جا سکتا ہے۔ تو افضل اس زمانے میں بھی یہی کہا گیا تھا قرآن میں کہ سفر میں چھوڑنے کی اجازت ہے تاکہ بعد میں قضا کر لو، لیکن بہتر یہی ہے، تقویٰ کے قریب یہ کہ رکھ لیا کرو۔ تو اگر کوئی نفل، جب فرض روزہ چھوڑ سکتے ہیں سفر میں تو نفل کی تو بات ہی، اگر نہ رکھنا چاہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر اپنے گھروں پر رہیں، علاقوں میں رہیں، 3 روزوں کی عادت ڈالیں۔ ان روزوں کی فضیلت بھی یہ ہے کہ جو ہر مہینے کے یہ 3 روزے رکھے گا اللہ اس کو مہینہ بھر روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے۔ یعنی اگر یہ عادت ہماری بن جاتی ہے، اللہ کرے، تو اس کا فائدہ انشاءاللہ یہ ہوگا کہ ہم سال بھر گویا کے روزے سے رہیں گے، اس کی برکتیں آپ کو ملتی رہے گی۔ تو بڑی فضیلت ہے اس کی، اور پھر نفس پہ کنٹرول بھی ہے، پھر بیماریوں سے حفاظت بھی ہے کہ جب مہینے میں 3 دن آدمی روزہ رکھے گا تو یوں ہی اس کا معدہ صاف ہو جائے گا،
اور بہت سارے امراض سے شفا ہو جائے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ رکھو اللہ تمہیں صحت مند فرما دے گا. روزے کی بڑی برکتیں ہیں. تو کہا گیا کہ جو نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھے وہ روزہ رکھے، عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی. ایسا نہیں کہ بہت ساری بچیاں ہیں جن کو اچھے رشتے نہیں آتے ان کے معیار کے، لیکن کچھ سب کی بات نہیں کرتا، کچھ ایسی بچیاں بھی ہیں جو شادی تاخیر سے ہونے کی وجہ سے غلط راستے پر پڑ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کی حفاظت فرمائے. تو اگر وہ بچیاں روزہ رکھیں تو اس کی برکتیں ان کو یہ ملے گی، ایک تو کہ نفس پہ کنٹرول ہوگا، اور دوسرا روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اچھے رشتے عطا فرمائے گا. اس لیے کہ نیکیوں کی برکت سے کبھی کبھی تقدیریں بھی بدل جایا کرتی. نیکی کی برکت سے تقدیر بدلتی. آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سوال پوچھا اس نے کہ اے اللہ کے پیغمبر میری عمر کتنی؟ مختلف واقعات اور مختلف روایتیں ہیں. بعض روایتوں میں 40 سال انہوں نے بتائی، اور بعض روایتیں یوں آتی ہے کہ آپ نے 2 دن بتائی کہ 2 دن تیری عمر بچی ہے. ممکن ہے کہ 2 الگ الگ واقعات رہے ہوں گے، کیونکہ بہت سارے اتفاقی طور پر ایک واقعہ کئی لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے. فرمایا کہ تیری عمر 2 دن صرف بچی ہوئی. تو جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے لوٹا تو اس نے یہ سوچا کہ جب 2 ہی دن بچی ہے تو چلو کچھ نیکی کر کے مریں، کوئی اچھا کام کر لیں. تو اس کی جیب میں جتنے پیسے اس وقت تھے اس نے نکال کر کے، ایک بھکاری سامنے سے آ رہا تھا، اس کی جھولی میں سب ڈال دیے، کوئی تو اچھا کام ہو جائے. لیکن جب وہ 2 دن گزر گئے اس کو موت نہیں آئی تو آپ حضرت سلیمان کے پاس وہ شخص گیا اور کہنے لگا کہ آپ نے تو کہا تھا لیکن مجھے موت نہیں آئی. فرمایا کہ جب تو میرے دربار سے گیا تھا تو تجھے کوئی بھکاری ملا تھا؟ کہاں. اس کی جھولی میں کچھ ڈالا تھا؟ کہاں. کہ وہ نیکی اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ اس کی برکت سے اللہ نے تیری عمر کو بڑھا دیا. جو 2 دن میں موت آنے والی تھی اللہ نے اس کی برکت سے تیری عمر میں اضافہ فرما دیا. تو جب کچھ بھکاریوں کی جھولی میں اللہ کے لیے ڈالنے سے جب عمر میں اضافہ ہو سکتا ہے تو مزید جو دوسری نیکیاں اس کے کرنے سے بھی جو ہے وہ بہت ساری مصیبتیں راحتوں میں تبدیل ہو سکتی ہیں، آسانیوں میں تبدیل ہو سکتی ہیں. تو فرمایا گیا کہ اگر شادی نہیں ہو تو ہوئی ہو تو کنوارے پن میں پاک دامن بنتے ہو. اچھا، شادی کے بعد پاک دامن بننا تو بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ جب کھانے کے لیے گھر میں موجود ہے تو اب آدمی کھائے گا ہی نا. لیکن مزہ تو تب ہے کہ بھوکا رہ کر ناجائز کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے. یہ بہت اہم چیز ہے. اور آج کل ہمارا معاشرہ اس سے اتنا گندا ہو چکا ہے، اس قدر گندا ہو چکا ہے، خاص طور پہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اب اللہ ماشاء اللہ پاک دامنی آپ ڈھونڈتے پھریے. رہی صحیح کسر موبائل نے اور انٹرنیٹ نے یہ پورا کر دیا. جو بچے 25 سال کی عمر میں پہنچ کر جسمانی تقاضوں کے معاملے میں جو چیزوں سے غافل رہتے تھے، آج 10-11 سال کے بچے وہ ساری چیزیں جانتے ہیں. پہلے حالات یہ تھے کہ دولہا دلہن کو جب تک ازدواجی زندگی کے متعلق بڑے نہیں سکھاتے تھے تو انہیں کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا. اور آج کل کے نوجوان یہ کہتے ہیں اب ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں سب معلوم ہے. یہ بہت لمحے فکریہ ہے ہمارے لیے. اگر یہی حالات رہیں کہ ہمارے بچے اس راہ پر اسی طرح چلتے رہیں تو آئندہ حلال نسل کو ڈھونڈنا پڑے گا، چراغ لے کر تلاش کرنا پڑے گا. اس قدر حرام نسلیں دنیا کے اندر آباد ہو جائے گی. اور ماں باپ کو یہ فکر نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو کمپیوٹر اور موبائل وغیرہ تو دیتے ہیں،
لیکن کبھی وہ چیک بھی تو کریں کہ آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی دیکھتے کیا ہے. صرف نیکی اس کا نام نہیں ہے کہ آپ 5 وقتہ نمازی بن جائیں. صرف نیکی اس کا نام نہیں ہے کہ آپ روزوں کے پابند بن جائیں. اسلام جو ہے جن جن چیزوں کی تعلیم دیتا ہے، جب تک کہ آپ اس کا احاطہ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ نیک نہیں بن سکتے. اور اسلامی تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ اپنی اولاد پر کی اچھی تربیت کرو. اور یہ تربیت کا ایک باب ہے، ایک چیپٹر ہے کہ آدمی اپنی اولاد پر نظر رکھے. وہ کب گھر آتا ہے، وہ کب گھر آتی ہے، وہ کہاں جاتا ہے، وہ کہاں جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو شک کی نظر سے دیکھو. میں یہ نہیں کہتا، اولاد سے محبت کرو لیکن ان کی تربیت کے تقاضوں پر نظر رکھو. وہ کس کے ساتھ رہتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں نوجوانوں کے ساتھ رہ کر کے وہ بگڑ جائے، بری راہ پر چلا جائے. آج اللہ ماشاءاللہ جتنے لوگ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں 95% لوگ اللہ ماشاءاللہ جو ہے وہ جسم کا زنا نہیں تو کم سے کم آنکھوں کے زنا میں تو ضرور مبتلا ہے. اللہ ماشاءاللہ فکر ہی نہیں، فکر ہی. اور اس کی وجہ سے وہ ہزاروں بیماریوں کے اندر گھر رہے ہیں. اور ہمیں تو اب یہ پتا چلا ہے، لوگوں نے بتایا ہے کہ جو بوڑھے لوگ ہیں حاجی نمازی کہلانے والے، اب انٹرنیٹ نے ان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر گناہ لوگوں کے درمیان کریں گے تو پکڑے جائیں گے، بڑھاپے میں عزت چلی جائے گی، تو چلے موبائل ہی لے کر کے گندے مناظر دیکھتے بیٹھے رہے. العیاذ باللہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ 2 لوگوں سے سخت نفرت کرتا ہے. ایک تو مغرور فقیر جو بھکاری ہو اور مغرور ہو، اس سے سخت نفرت کرتا ہے. اور دوسرا بوڑھا زانی، بڑھاپے میں زنا کرے. اب چاہے جسم کا کرے چاہے آنکھوں سے کرے، زنا تو بہرحال زنا ہے. زنا کرنے والے کو جتنا گناہ ملتا ہے زنا دیکھنے والے کو بھی اتنا ہی گناہ ملتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زانیوں پر اللہ دن میں 36 مرتبہ لعنت کرتا ہے. یہ حالات ہیں. کاش کہ ہمارے نوجوان سمجھتے. اور اب تو یہ بات بھی سنائی دے رہی ہے، اللہ خیر فرمائے، کہ دیندار طبقہ بھی اس میں مبتلا ہو رہا ہے. دیندار طبقہ بھی اس میں شامل ہو رہا ہے. لباس تو خوبصورت سفید ہیں، داڑیاں سلیقے سے تراشی ہوئی ہیں، ٹوپیاں بھی سلیقے سے پہنے ہوئے ہیں، زبان پر اللہ اس کے رسول کے فرامین ہے، لیکن جب تنہائیاں ہیں تو پھر تنہائیاں ہی تنہائیاں. اور سن لو، اللہ کے نزدیک نیک لوگ وہی ہیں جو تنہائی میں اپنے دامن کو گناہ سے بچاتے ہیں. آپ کی تنہائی کوئی نہیں دیکھتا، اللہ آپ کی تنہائی دیکھتا ہے. اور جو تنہائی میں نیک ہے وہ صحیح معنی میں نیک ہے. ورنہ ظاہر لوگوں کے سامنے بدل کر کے ملنا کیا ہے. ایک بزرگ نے دیکھا کہ ایک رقاصہ ہے، ناچنے والی ہے. وہ بزرگ آئے ہیں، سارے لوگ جو اس کے پاس تھے وہ سب بھاگ گئے. وہ رقاصہ کھڑی رہی. اس نے کہا تو کیوں نہیں، اس بزرگ نے کہا تو کیوں نہیں گئی؟ تو کہا کہ مجھے آپ کو چیک کرنا ہے. کہ میں اس لیے نہیں گئی کہ میں آپ کو چیک کرنا چاہتی ہوں. تو کہا وہ کیسے؟ تو کہا کہ دیکھیے میرا جیسا باطن ہے ویسا ظاہر بھی ہے، میں اندر سے بھی بری ہوں باہر سے بھی بری ہوں. او اللہ والے شخص، اللہ والا تو بنتا ہے، تو کیا تیرا ظاہر اور تیرا باطن بھی ایک جیسا ہے؟ بس اتنا سنا اور وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو. چھینٹے دیے گئے، ہوش میں آئے تو اس عورت نے کہا کہ اب مجھے توبہ کرائیں. کہا کیوں اب تو توبہ کرنا چاہتی ہے؟ کہا میرے جملوں سے میں جو تم پر اثر دیکھ رہی ہوں میں سمجھ گئی کہ تیرا ظاہر جیسا ہے ویسے تیرا باطن بھی ہے، تبھی تو اللہ کے خوف سے تو بے ہوش ہو گیا. تو اپنے ظاہر کو بدلنے سے کچھ نہیں ہوا. دیکھو ظاہر آپ لوگوں کے سامنے کتنا ہی سنوار لیں، لوگ زیادہ سے زیادہ کہیں گے کہ فلاں صاحب بڑے اچھے ہیں، اس سے زیادہ کوئی کچھ دے نہیں سکتا. لیکن اگر باطن پراگندہ ہے تو جس اللہ کے سامنے آپ کا باطن کھلا ہوا ہے، قبر میں تو آپ کو خدا کا سامنا ہے، میدان محشر میں تو حساب اللہ کو دینا ہے.
تو آپ مجھے بتائیں صرف ظاہر سوار کر ملنا کیا ہے؟ اور سب نے پوری قوت جھونک دی ہے ظاہر سنوارنے پر، باطن کون سا؟ دل میں اتنی گندگی ہے کہ لوگوں کی تنہائیاں دیکھ کر کے گھن آتی ہے۔ جب لوگ لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں تو فرشتوں کی طرح باتیں کرتے ہیں، اور جب اپنی تنہائیوں کے سرکل میں ہوتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اس کے رگوں میں شیطان جو ہے وہ گردش کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ تو پاک دامنی کی اصل یہ کی نگاہیں پارسا ہو، اس کا دل پارسا ہو، اس کی سوچ پارسا ہو، اس کے خیالات پاکیزہ ہو، یہ ہے پاک دامنی، ورنہ باتیں کر کے کچھ نہیں ملنا ہے۔ اللہ تو دل میں آنے والے وسوسوں کو اور خیالات کو بھی جانتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک بنائے، اللہ ہم سب کو تنہائیوں میں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تنہائیوں میں ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس لیے کہ وہ بچا لے تو ہم بچ سکتے ہیں، اگر وہ نہ بچائیں تو پھر کتنا بھی بڑا اللہ والا کہلانے والا ہو، اگر وہ نہ بچائے پھر کوئی نہیں بچ سکتا، بس اس کے کرم کی بات ہے۔ اس لیے اس سے دعا کیا کرو کہ اللہ ایسا کرم کر دے کہ ہم کرنا چاہیں تو بھی تو بچا لے۔ اس لیے جب وہ کرم فرماتا ہے تو پھر بڑے بڑے ڈاکوؤں کو ولایت کی منزل عطا کرتا ہے، پھر چوروں کو اللہ تبارک و تعالی مسجد کے اندر رات و دن معتکف ہو جانے کی توفیق عطا کرتا ہے، پھر اس کے کرم کی بات ہے۔ تو پاک دامنی شرط ہے، اور یہ اپنی اولاد کو انٹرنیٹ سے بچاؤ، خاص طور پر بس جو ضرورت ہے اس ضرورت کے مطابق، وہ بھی نگاہوں کے سامنے، یا کم سے کم انہیں چیک کرو کہ وہ کرتے کیا ہیں، جاتے کہاں ہیں، آتے کہاں ہیں، ان کی تربیت میں دلچسپی لیجئے، ورنہ کہیں یہ اولاد کہیں آپ کے لیے عذاب کا ذریعہ نہ بن جائے۔ بات آئیے تو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک روایت پیش کروں گا۔ مدینہ منورہ کے بہت بڑے عاشق، ہندوستان میں امام الحدیث محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ گیا تو میری تمنا تھی کہ کسی روح سے میری ملاقات ہو جائے۔ تو ایک روح سے میری ملاقات اس حال میں ہوئی کہ وہ عذاب میں گرفتار تھی۔ میں نے پوچھا، اللہ کے بندے، تو اتنا خوش نصیب ہے کہ تو حج کو آیا اور مکے میں تیرا انتقال ہوا، اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہے؟ حج کو آیا، مکے میں انتقال ہوا، لیکن پھر بھی تجھ پہ عذاب۔ اگر تو برا ہوتا مکے میں تو تیرا انتقال نہ ہوتا، یا کم سے کم اگر برائی پر انتقال ہوتا تو یہاں سے اٹھا کر کہیں اور منتقل کر دیا جاتا، لیکن حج پر ہے، مکے میں ہے، پھر تجھ پہ عذاب۔ کہ میں تو نیک، بڑا نیک اور بہت اللہ والا، لیکن مجھ پہ عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ میرے بیٹے ہیں جو بغداد میں رہتے ہیں، اور وہ لوگ، ان بیٹوں میں ایک بیٹا ہے جس کی میں صحیح تربیت نہیں کر سکا، اور وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، ادھر وہ گناہ کرتا ہے، اس کے گناہ کی وجہ سے مجھے عذاب ہوتا ہے۔ بس سبب یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کی صحیح تربیت نہ کر سکا۔ آپ نے اپنے بیٹے کی صحیح تربیت کی کوشش کی، پھر بھی اب وہ آپ کے مرنے کے بعد کچھ کر رہے تو اس کا ذمہ دار وہ ہے، لیکن آپ نے تربیت ہی نہیں کی، کوشش ہی نہیں کی، آپ نے اس کو ڈال دیا، جا جو کرنا ہے کر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ محقق فرماتے ہیں کہ اس روح نے مجھ سے کہا کہ میں تربیت نہ کر سکا اور وہ آوارہ ہو گیا، اب وہ جرائم کرتا ہے تو عذاب مجھے ہوتا ہے۔ تو اگر آپ میری کوئی مدد کر سکتے ہیں تو میرے بیٹے کو جا کر اس کی اطلاع کریں کہ وہ مجھ پر رحم کرے اور وہ گناہ چھوڑ دے۔ بس شیخ محقق فرماتے ہیں کہ میں نے جلدی سے ارکان حج مکمل کیے اور بغداد کا سفر کیا۔ وہاں جا کر کے میں نے کہا کہ تم فلاں ہو؟ اس نے کہا ہاں، اور میں وہ خوش نصیب باپ کا بیٹا ہوں کہ میرے باپ کا حج کے موقع پر انتقال ہوا۔ کہا لیکن تجھے بتا دوں کہ تیرا باپ عذاب میں گرفتار ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس سے میری ملاقات ہوئی، تو گناہ کرتا ہے، عذاب اس کو ملتا ہے۔ اگر تیرے دل میں باپ کے لیے تھوڑی سی محبت ہے
تو اس محبت کا واسطہ تو گناہ کرنا ترک کر دے تاکہ اللہ تیرے باپ کو راحت عطا کرے۔ اس نے اسی وقت سچے دل سے توبہ کی۔ شیخ محقق کہتے ہیں میں روانہ ہوا اور سفر میں رات میں جب میں سویا تو پھر اسی روح سے عالم رویا میں ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا اللہ تجھے جزائے خیر دے۔ اس نے کہاں سچی توبہ کی اور اللہ نے فوراً مجھے سکون کی نیند عطا فرمائی، اطمینان اور چین عطا فرمایا۔ آپ غور فرمائیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج کل بہت سی اولاد اپنے ماں باپ کی محبت کے دعوے دار ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں، لیکن اپنے ماں باپ کے نام پر 40 پائلی کا چہلم کرنے والوں، اپنے ماں باپ کے نام پر قرآن خوانیاں کرنے والوں، اپنے ماں باپ کے نام پہ کپڑے تقسیم کرنے والوں، اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنے والوں، اپنے ماں باپ سے محبت کا اظہار کرنے والوں، کیا یہ واقعہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ آپ نے ایثار ثواب کیا، ان کو ثواب ضرور ملے گا، لیکن اگر تم اپنی تنہائیوں میں انٹرنیٹ پر زنا کے مناظر دیکھ رہے ہو، یا تم نمازیں ترک کر رہے ہو، یا تم کسی پہ ظلم کر رہے ہو، تو بتاؤ کہیں تمہارے وہ گناہ تمہارے نیک ماں باپ کے جہنم میں جانے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ محبت کا پیار کا تقاضا ہے کہ تم دنیا میں عیش کرو اور تمہارا بوڑھا باپ قبر میں خدا کا عذاب بھگتے۔ سوچیں، غور کریں اور پھر فکر کریں کہ ہمارے ماں باپ نے ہم پہ شفقت کی اور اس شفقت کے صلے میں ہم نے کیا دیا ان کو؟ یہی اللہ کا عذاب، یہی خدا کا غضب، یہی قبر میں انگارے۔ سوچو، دنیا میں تو انہیں سکھ نہ دے سکے لیکن آخرت میں بھی ہم ان کے لیے دکھ کا ذریعہ بن گئے۔ خدا کے لیے اپنے حال کی اصلاح کرو، اپنے آپ کو بدل ڈالو، تبدیل کرو اپنے آپ کو۔ کچھ نہیں ہے گناہ میں، گناہ کرنے سے نہ دنیا میں عزت مل سکتی ہے نہ آخرت میں نجات۔ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ موسم بہار ہے، نیک بن جائیں۔ اگر نیک بن جاؤ گے، اپنی نیکی کسی کو دو گے نہیں، اللہ یہاں بھی صلہ دے گا وہاں بھی دے گا۔ اور اگر گنہگار بن گئے تو اللہ بے پرواہ ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ اگر سارے لوگ بھی پاپ کرنا شروع کر دیں، اس کے خدا ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ نہیں تھا تب بھی وہ خدا تھا، کچھ نہیں ہے تب بھی خدا رہے گا، کچھ نہیں رہے گا تب بھی خدا رہے گا۔ اس کی ہر آن نئی شان ہے۔ آگے سے منسلک آیت مبارکہ ہے، اللہ فرماتا ہے اللہ نور ہے زمین اور آسمان، اللہ نور ہے زمین اور آسمان، اللہ نور السماوات والارض۔ اسی لیے اس سورت کا نام سورت النور ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے نور کا ذکر کیا۔ فرماتا ہے وہ نور ہے زمینوں کا اور آسمانوں۔ نور کا معنی ہوتا ہے جو خود چمکے اور دوسرے کو چمکا دے، اس کو نور کہتے ہیں۔ سب اسی کی چمک سے چمک رہے ہیں۔ نور ہے وہ زمین اور آسمان۔ نور کا ایک معنی ہوتا ہے ہادی، ہدایت دینے والا۔ اس لیے نور کہا کہ اللہ تعالی نے جس کو ہدایت دی اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ نور ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا۔ اس کے بعد یہ جو نور ہے نا، اللہ کا نور ہمیشہ سے ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، تو یہ جو ایک جو گنتی کا ہے نا، وہ ایک اللہ نہیں ہے۔ اللہ ایک کیسے سمجھاؤ گے کہ اللہ ایک؟ اگر یہ کہے کہ اللہ واحد ہے، اللہ واحد ہے، واحد کا مطلب ایک ہوتا ہے، تو یہ جو -1 اور 2 کے درمیان جو ایک ہے، یا 0 اور 2 کے درمیان کا جو عدد ایک ہے، وہ ایک اللہ نہیں ہے۔ یہی سمجھنے کی بات۔ لوگ باتوں باتوں میں کہہ دیتے اللہ ایک۔ اللہ ایک کا مطلب وہ ہے کہ وہ یکتا ہے، خدا ایک ہی ہے، یکتا ہے، واحد ہے۔ اب یہ بہت سمجھنے سمجھانے میں بڑی گہرائی ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات میں غور نہیں کرنا چاہیے، اس کی صفات میں جو ہے وہ غور نہیں کرنا چاہیے، اس کی نشانیوں میں غور کریں آپ۔
اس کی ذات و صفات میں آپ غور کرنے جائیں گے تو مسائل پیدا ہوں گے، اس کی نشانیوں میں غور کریں۔ بہت اچھا مسئلہ حضرت سیدنا مجدد الفسانی نے بیان فرمایا، یہ جو اللہ واحد ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی مثل نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ کون ہے؟ کسی نے کہا اللہ وہ ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں زمین اور آسمان فلاں نے بنایا، ہوا فلاں نے بنائی اور یہ فلاں نے بنایا۔ لوگوں کے عقیدے مختلف ہے دنیا کے اندر۔ تو حضرت مجدد الفسانی جس کی طرح علم توحید پر ہندوستان میں ان کے دور میں کسی نے محنت ہی نہیں کی ہے، سب سے بڑا اپنے دور کا موحد، توحید پر کام کرنے والا اور اکبر کے باطل عقیدے کو دھول چٹانے والا حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی کہتے ہیں من خدا را عذا پرستم کہ او رب محمد اس، کہتے ہیں کہ میں اس خدا کو خدا مانتا ہوں، اس خدا کو اللہ مانتا ہوں، اور میں اسی خدا کی عبادت کرتا ہوں جو محمد کا رب ہے۔ بس یہی اس کی تعریف ہے۔ خدا کی تعریف یہی ہے کہ وہ زمین اور آسمان کا خالق و مالک اپنی جگہ حق ہے، لیکن اس کو زمین اور آسمان کا خالق و مالک ہونا بے شک اس کی قدرت ہے، لیکن کہتے ہیں کہ میں خدا کو رب اسی لیے مانتا ہوں، اللہ کو اللہ اسی لیے مانتا ہوں کہ وہ میرے محمد کا رب ہے۔ یہ شان ہے، توحید والوں نے اس طرح مانا۔ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کے ذریعے سے مانیں، یہ ہے توحید۔ تو وہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ اور اب آگے جہاں اپنی بات کی فوراً اپنے محبوب کی بات شروع کر دی، کہتا ہے کہ اس کے نور کی مثال ایسے ہے، اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک تاک۔ دیکھیں توجہ کریں، بڑی اب اہم گفتگو نعت رسول کے حوالے سے قرآن کر رہا ہے۔ اس کے نور کی مثال، اللہ تو نور ہے، اب اللہ کے نور کا بھی کوئی نور ہے، اسی نور کا نام محمد الرسول اللہ۔ تو کہتا ہے کہ اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک تاک ہے، اس تاک میں ایک چراغ ہے، ایک تاک ہے، اس تاک میں ایک چراغ ہے، اور وہ جو چراغ ہے وہ فانوس کے اندر ہے۔ فانوس کسے کہتے ہیں؟ آپ اس کو، چراغوں کا دور تب قریب الختم ہے، جو پرانے دور میں چراغ دیکھتے تھے یا چراغوں کا دور تھا وہ جانتے ہیں، جنہوں نے سنا ہے وہ جانتے ہیں، یا جو دیہاتوں میں جاتے آتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ دیکھو چراغ رکھنے کے لیے دیوار میں تاک بنائی جاتی تھی، اور وہ تاک جو ہے وہ 3 طرف سے پیک ہوتی تھی اور ایک طرف سے کھلی ہوتی تھی۔ پھر جو چراغ ہوتا تھا اس چراغ کو ایک شیشہ، گول شیشہ ہوتا تھا، وہ چراغ پر رکھ دیا جاتا تھا، اس کو فانوس کہتے ہیں، فانوس۔ تو اس کو جب چراغ پہ رکھ دیا جاتا تھا تو جو چراغ کی لو اٹھتی ہے تو وہ چراغ فانوس کی، جب وہ جو شیشہ ہوتا ہے اس سے چھن کر کے جب اس کی روشنی باہر نکلتی ہے تو وہ بہت تیزی سے پھیلتی ہے اور بہت وہ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اور جب اس کو اٹھا کر کے، فانوس والے چراغ کو اٹھا کر تاک میں رکھا جاتا ہے تو تینوں طرف سے جب پیک ہوتی ہے دیوار تو ایک طرف سے اس کی روشنی پورے گھر کو منور کر دیتی ہے۔ تاک میں رکھنے کا فائدہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ چراغ کو آپ یوں ہی کہیں بیچ میں رکھ دیں تو اس کی روشنی پھیل جائے گی اور پورا کمرہ مدھم ہو جائے گا، لیکن جب اس کو آپ تاک میں رکھیں تو تاک میں رکھنے کی وجہ سے جو ہے وہ پورا گھر روشن اور منور ہوگا۔ اتنا سمجھ گئے آپ؟ اللہ فرماتا ہے کہ اس کے نور کی مثال ایسے ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے پوچھا کہ اے کعب احبار، یہ جو آیت مبارکہ ہے اس آیت کا مطلب مجھے بتاؤ۔ تو حضرت کعب کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ مشکات کا مطلب جو ہے وہ چراغ دان، وہ جو ہے مشکات کا مطلب وہ جو دیوار کے اندر تاک بنا ہوتا ہے چراغ رکھنے کے لیے، چراغ دان، مشکات کا مطلب چراغ دان۔ یہ چراغ دان سے کیا مراد ہے؟ تو
تو کہتے ہیں کہ چراغ دان سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ سینہ اقدس مراد ہے، کہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ گویا کے چراغ دان ہے۔ اور فرماتے ہیں زجاجہ سے مراد جو ہے وہ جو شیشے کا فانوس ہوتا ہے، اس سے جو مراد ہے اللہ اکبر حضور رحمت للعالمین کا پورا جسم اقدس ہے۔ اور مصباح کہتے ہیں بڑے چراغ کو، اور اس چراغ سے جو مراد ہے وہ نور نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو سینہ مصطفیٰ جو فانوس ہے اور جسم اقدس جو تاک ہے، اور اس میں جو نور نبوت رکھا ہوا ہے، تو اس نور نبوت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو منور فرما دیا۔ اسی کو امام اہل سنت فرماتے ہیں شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ یہ اس کا مطلب ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یوں بیان فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تو یوں ہی مثالیں بیان کرتے ہیں، مثال بیان کر کر کے ہم تمہیں سمجھاتے ہیں، اور اس اللہ کا شکر ہے کہ وہ مثال کے ذریعے سمجھاتا ہے۔ اگر وہ مثال کے ذریعے نہ سمجھائیں تو ہمیں کوئی بات سمجھ میں ہی نہ آئے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وہ جو نور ہے نا، نور تو نہ وہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یعنی نہ وہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان کسی علاقے خطے قبیلے کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ وہ پوری کائنات کے لیے عام ہے۔ جیسے تاک میں رکھا ہوا چراغ وہ پورے کمرے میں روشنی کر دیتا ہے، ویسے فیضان نبوت سے اللہ نے پوری کائنات کو، تمام عالمین کو جو ہے وہ مالا مال فرما دیا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم جسے اپنا نور عطا کرتے ہیں، جسے ہمارا نور مل جاتا ہے، یعنی وہی فیضان نبوت کی خیرات جن کو مل جاتی ہے، تو اللہ فرماتا ہے پھر وہ اللہ کا ذکر بلند کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیٹتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کی تسبیح اور تحلیل ان کی زبان پہ جاری رہتی، وہ غیبتیں نہیں کرتے، وہ چگلیاں نہیں کرتے، وہ گالیاں نہیں دیتے۔ جن کو اس نور نبوت کی خیرات ملی ہے، فیضان ملا ہے، وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح و تحلیل میں مصروف رہتے ہیں۔ اسی لیے عادت بنائیں، اٹھیں بیٹھے تو کبھی لا الہ الا اللہ کہیں، کبھی اللہ اکبر کہیں، کبھی سبحان اللہ کہیں، یا رسول اللہ کہیں، ذکر کی عادت ڈالیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اور کوشش کریں کہ یا رسول اللہ ہی کہا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یا اللہ کہیں گے تو اللہ کا نام آئے گا، رسول کا نام چھوٹ جائے گا، لیکن جب یا رسول اللہ کہیں گے تو رسول کا نام بھی آئے گا اور اللہ کا نام بھی آئے گا، دونوں نام ایک ساتھ ہو جائیں گے، تو اس کی برکتیں بھی آپ کو ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس کی عادت بنائیں۔ اور اللہ فرماتا ہے ذکری کا ذکری، اے محبوب تیرا ذکر تو میرا ہی ذکر ہے، جس نے تیرا ذکر کر لیا اس نے میرا ہی ذکر کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے اور وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نور سے خیرات ملتی ہے وہ ذکر بلند کرتے، کہاں؟ اللہ کے گھر میں، یعنی مسجدوں کے اندر وہ خدا کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی لیے آقا فرماتے ہیں لوگوں جب اللہ کی چراگاہ میں جایا کرو تو کچھ چر لیا کرو۔ توجہ آپ کی، اللہ کی چراگاہ میں جایا کرو کچھ چر لیا کرو۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ اللہ کی چراگاہ کہاں ہے اور اس میں کیا چریں؟ فرمایا مسجدیں اللہ کی چراگاہ ہیں، جب مسجد میں قدم رکھا کرو تو اللہ کا ذکر کر لیا کرو، یہی چرنا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب جنت کی چراگاہ میں جاؤ تو کچھ چر لیا کرو۔ تو کہا یا رسول اللہ جنت کی چراگاہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جو مسجدیں ہیں نا تمہاری وہ جنت کی چراگاہ ہے، اور اس میں چرنا یہ ہے کہ جب داخل ہو جاؤ تو بسم اللہ پڑھ لو، سبحان اللہ پڑھ لو، الحمدللہ پڑھ لو، اللہ اکبر پڑھ لو، یہ چراگاہ ہے، یہ چرنا ہے۔ اور جہاں تم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر جو تسبیح پڑھتے ہو، تکبیر پڑھتے ہو، تو وہ ساری چیزیں تمہاری اس تکبیر اور تسبیح پر گواہ بن جاتی ہیں، اور یہ مومنوں کی پہچان اللہ نے بیان فرمائی۔ اسی لیے سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میرے بابا جان اللہ کے رسول جب مسجد میں داخل ہوتے تو یوں داخل ہوتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر یوں کہتے اللہم اغفر لی، یوں کہتے اللہم اغفر لی،
اور پھر کہتے اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتی. اس شان سے مسجد میں داخل ہوتے ہیں. اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتی والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس طریقے سے یعنی اپنے پر خود حضور درود و سلام پڑھتے اور مسجد میں داخل ہوتے. اور جب مسجد سے باہر نکلتے بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. اس طریقے سے اللہ کے حبیب مسجد میں آتے جاتے. اور جب فرمایا گیا کہ جب مسجد میں آ جائیں اور اگر وقت ہو، ٹائم ہو، مکروہ وقت نہ ہو، تو یہ مسجد کا حق ہے کہ یوں ہی آ کر کے بیٹھ نہ جایا کریں، بلکہ 2 رکعت نفل تحیۃ المسجد پڑھ لیا کریں. اگر وقت ہو، مکروہ وقت نہ ہو اور آپ کے پاس ٹائم ہو. اب جیسے کہ آپ یوں آئے ظہر کے وقت میں کہ 5 ہی منٹ بچے ہیں، تو اگر اب آپ تحیۃ المسجد پڑھنے جائیں گے تو سنت موقدہ نہیں پڑھ سکیں گے. تو اس لیے اب آپ کے لیے جو ہے وہ یہ اہم ہے کہ آپ سنت موقدہ پڑھیں. لیکن اگر آپ پہلے آگے 10 منٹ پہلے تو آپ تحیۃ المسجد پڑھ لیں. تحیۃ المسجد کی فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے دن مسجدیں عرض کرے گی اللہ یہ ہمارے حق ادا کرتے تھے، ہم ان کے حق میں سفارش کرتے ہیں. اللہ کہے گا کہ میں نے تمہاری سفارش کو قبول کر لیا. تو یہ مسجدوں کا حق ہے. اور نہیں روزانہ پڑھیں 5 وقت کے اندر تو 1 مرتبہ پڑھ لیں، نہیں 1 مرتبہ تو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں. جمعہ کے دن جلدی آ کر اس کی بڑی برکتیں ہیں. اور اس میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں قل واللہ، یا دونوں میں 3 مرتبہ قل واللہ شریف، جو آپ کا ذوق آپ کو اجازت دیتا ہے اس کے مطابق پڑھیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، مضامین اور بھی ہیں لیکن ایک بات بیان کر کے میں ختم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج شب بدر بھی ہے اور شب اما عائشہ صدیقہ بھی ہے، تو اس پر کچھ گفتگو بھی جو ہے وہ ضروری ہے. ان کی بارگاہ میں خراج پیش کرنا ہے. پھر اس کے بعد اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ خرید و فروخت، تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. یعنی اگر وہ تجارت بھی کریں، خرید و فروخت بھی کریں، تو وہ یاد الہی سے غافل نہیں ہوتے، وہ اللہ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں. خدا کی یاد ان کے دلوں سے کبھی جدا نہیں ہوتی. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ آج کل لوگ جو تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، مسجد میں آئے تو اللہ والے ہو گئے، مسجد سے باہر نکلیں تو پھر وہ بازار والے ہو گئے. تو اللہ والوں کی پہچان یہ نہیں ہے. وہ مسجد میں رہیں تو بھی اللہ والے ہیں اور وہ تجارت کریں تو بھی اللہ والے ہیں. یعنی اگر وہ نماز کا وقت آ جائے، عبادت کا وقت آ جائے، تو وہ ساری چیزیں چھوڑ کر کے پھر مسجد میں آ جاتے ہیں. یا اللہ والے ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی یا اللہ سے غافل نہیں کرتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ تجارت کرتے ہیں تو سچائی کے ساتھ کرتے ہیں، حلال و حرام میں تمیز کرتے ہیں. یہ نہیں کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے اندر خیانت کریں، امانت میں خیانت کریں، لوگوں کا مال لوٹ لیں، جھوٹ بول کر کے کما لیں. وہ ایسا نہیں کرتے. گویا کہ وہ لیتے دیتے وقت بھی یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو یہ پہچان مفسرین فرماتے ہیں اولیاء اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ تجارت کرتے وقت بھی خدا کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے اور ان کے نزدیک ہر وقت یہ عقیدہ اور نظریہ پیش نظر رہتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. پھر فرمایا کہ وہ نماز قائم کرتے، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. نماز پڑھتے نہیں کہا، نماز قائم کرتے ہیں. اس پر بھی بہت تفصیلی گفتگو پچھلی مرتبہ ہو چکی ہے. بس ایک بات کہنی، نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے نماز قائم کرنا. نماز پڑھنا یہ ہے جیسے دل میں آئے پڑھیے، جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں. لیکن قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی جتنی شرائط ہے وہ ساری شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے نماز پڑھی جائے. دل حاضر رہے، خشوع و خضوع رہے، سارے ارکان برابر برابر ادا کیے جائیں. اور پھر ایک وقت کی نماز بھی کبھی جان بوجھ کر
جاگتے میں نہ چھوٹے، یہ ہے نماز قائم کرنا، یہ مومنین کی پہچان ہے۔ ورنہ یہ کہ جس وقت کی ملتی ہے مولانا پڑھ لیتا ہوں، یہ نہیں ہے، ایسے ادار عبادت نہیں ہوتی کہ جس وقت کی ملتی ہے پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ ہماری نمازوں کا محتاج نہیں ہے۔ نماز قائم کرنا یعنی کبھی جان بوجھ کر کے آپ نماز نہ چھوڑے، بلکہ یہاں تک مفسرین فرماتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز بھی چھوڑ دے اور توبہ نہ کرے، فرمایا وہ نمازیوں میں اس کا شمار نہیں ہے، اس کا شمار بے نمازیوں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم و کرم فرمائے۔ یہ پابندی ہے نماز کی۔ اللہ لوگوں کو توفیق دے کہ لوگ نماز پڑھیں۔ اب تو لوگوں کا یہ بھی رمضان شریف میں لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، سحری کے لیے اٹھتے کھاتے ہیں تو ابھی تو اذان انہیں باقی ہے، وہ کھا کے سو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا حال تو یہ کہ وہ بستر میں ہی سحری کر کے وہیں لیٹ جاتے ہیں۔ یہ حال ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کو ایک وقت کی نماز چھوڑنے کا وبال پتہ چل جائے اور اس کے پیر کاٹ دیے جائیں تو بھی وہ اپنی کمر کو زمین سے گھسیٹتے ہوئے مسجد تک لائے گا، لیکن نماز نہیں چھوڑے گا، وہ ضرور نماز پڑھے گا۔ یہاں تک فرمایا گیا کسی کو نماز چھوڑنے کا وبال پتہ چل جائے کہ نماز چھوڑنے پر کتنا عذاب ہوگا اور وہ ڈوب رہا ہے تو وہ ڈوبتے ڈوبتے بھی نماز کی نیت کرے گا لیکن نماز نہیں چھوڑے گا۔ یہ ہے نماز کی اہمیت جاننے والوں کی پابندی کہ انہوں نے شان سے نمازیں ادا کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری قوم کو سچی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جنہیں اللہ کا نور نہیں ملا ہے ان کافروں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور وہ یہاں پر ابھی ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا ہے، ورنہ ہم اپنے عنوان پر جو آج گفتگو کرنا چاہتے ہیں بہت سارا وقت تو چلا ہی گیا ہے، اور جو ٹائم بچا ہے 10-15 منٹ کا وہ ٹائم بھی ہم لوگ گفتگو نہیں کر سکیں گے، چونکہ پچھلے سالوں میں ہم جنگ بدر پر بہت تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ اس مرتبہ چاہتے ہیں کہ اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا پر کچھ گفتگو کریں جو حالات اور وقت کا تقاضا بھی ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت سے متعلق بیان فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے نبی کی اہل بیت، اللہ تبارک و تعالی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ تم سے ہر ناپاکی اور ہر گندگی کو دور کر دے۔ وہ ہر گندگی اور ناپاکی کو تم سے دور کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے، اور وہ ہر ناپاکی سے تمہیں پاک کر چکا ہے، تمہاری تطہیر کر چکا ہے۔ تو کچھ ایک طبقہ ایسا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اہل بیت جو ہے وہ صرف مولا علی ہے، سیدہ فاطمہ ہے، سیدنا امام حسن ہے، سیدنا امام حسین ہے، اور قیامت تک ان کی اولاد ہے، بس ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل نہیں ہیں۔ یہ ان لوگوں کی انتہائی اہل بیت کے حوالے سے غلط فہمی ہے اور ازواج مطہرات سے نفرت ہے، کیونکہ وہ ازواج مطہرات کو اہل بیت میں اس لیے نہیں ماننا چاہتے کہ فضیلتیں ثابت ہوگی، اور کچھ لوگ آج اماں عائشہ صدیقہ پر جو ہے وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ حضور کے وصال کے بعد کافر ہو گئی تھی، اس لیے وہ جہنمی ہے معاذ اللہ۔ اب بتائیں کہ جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ہر نجاست اور گندگی سے پاک کر دیا، تو جب بھی اہل بیت کا لفظ بولا جائے گا تو اس میں ان پنجتن کے علاوہ ازواج مطہرات بھی شامل ہوگی۔ اہل بیت اسی کو کہتے ہیں، یہ سب اہل بیت ہے حضور کی ازواج۔ ورنہ مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ آج کل بھی لوگ کہتے ہیں اپنی بیوی کو کہ میری گھر والی نے ایسا کیا، میری گھر والی نے ویسا کیا، کہتے ہیں نا لوگ آج بھی عرف میں۔ مجھے حیرت ہے کہ تیری بیوی تیری گھر والی ہے اور نبی کی بیوی گھر والی نہیں ہے۔ وہ اہل بیت، اہل بیت کا مطلب کیا ہے؟ مطلب گھر والے، اہل بیت کا مطلب گھر والے، تو گھر والوں میں تو پہلے نمبر پر بیوی ہوتی ہے، بعد میں بچے ہوتے ہیں۔ تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، آیت تطہیر اس کو کہتے ہیں، یہ آیت حضرت سیدہ ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوئی، سیدہ ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوئی، تو آقا نے فرمایا علی کہاں ہے؟ تو مولا نے کہا لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔
کہا فاطمہ اینا فاطمہ، فاطمہ کہاں ہے؟ انہوں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ کہا اینا حسنین، حسن حسین کہاں ہیں؟ تو دونوں میرے آقاؤں نے کہا حضور ہم بھی حاضر ہیں۔ تو سرکار نے امام حسن امام حسین کو اپنی جو ہے وہ گود میں بٹھایا، مولا علی کو ساتھ لیا، سیدہ کو ساتھ لیا اور چادر ڈالی اور عرض کیا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر اٹھا کر اپنے سر پہ ڈالی تو سرکار نے وہ چادر لے لی اور فرمایا کہ تم خیر پر ہو، یہ انہیں روک دیا۔ تو اس کو حدیث کیسا کہتے ہیں، اور ان لوگوں کو آل ابا کہتے ہیں، چاروں کو آل ابا بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ ابا میں تھے، اور اس حدیث کو حدیث کیسا کہتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوا کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضور نے ان چاروں کو بلا کر اپنی چادر میں ڈالا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیت، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور ازواج مطہرات کو کیوں چادر میں نہیں لیا؟ اس لیے کہ یہ آیت تو انہی کے گھر میں نازل ہوئی، ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ محترمہ ام المومنین ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوئی۔ تو چونکہ جو گھر کے اندر رہتے ہیں وہی گھر والے کہلاتے ہیں، تو آقا کریم کو یہ خیال گزرا کہ یہ جو میری بیویاں ہیں یہی میرے گھر والے ہیں، تو کل کے میرے بعد میری امت میں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ جو آیت تطہیر اتری ہے وہ صرف اس میں بیویاں ہیں، کیونکہ مولا علی کا گھر تو بازو میں تھا، بظاہر مولا علی کا گھر تو بازو میں تھا، سیدہ اسی میں رہتی تھی، حسنین اسی میں رہتے تھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کو یہ خیال ہوا کہ لوگ ان کا انکار نہ کریں کہ یہ چاروں خارج ہیں اہل بیت سے، تو حضور علیہ السلام نے ان خارجیوں کو جو کل ان کی اہل بیت ہونے کا انکار کرنا چاہتے تھے یا ہونا تھا، یہ ان کے منہ کو تالے لگانے کے لیے حضور نے انہیں بلا کر کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تاکہ قیامت تک کے لیے یہ دلیل ہو جائے کہ اہل بیت میں یہ بھی شامل ہے۔ ازواج مطہرات کو مان کر کوئی ان کا انکار نہ کر دے، لیکن برا ہو لوگوں کا کہ لوگوں نے حضور نے جن کو گھر بلا کر کہا ہؤلاء اہل بیتی، ان کو تو اہل بیت مان لیا، اور جن کے گھر میں آیت نازل ہوئی تھی ان کا انکار کر دیا۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ازواج مطہرات سارے اہل بیت ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ چار تن بھی اہل بیت میں شامل ہیں حضور علیہ السلام کے۔ تو یہ جو آیہ کریمہ جتنی بھی اہل بیت کی فضیلت ثابت کرتی ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اس میں اما عائشہ صدیقہ بھی ہے کیونکہ وہ حضور کے گھر میں ہے، ام المومنین ام سلمہ بھی ہے، ام خدیجہ بھی ہے، ام حبیبہ بھی ہے، سیدہ صفیہ بھی ہے، اما جویریہ بھی ہے، اما زینب بھی ہے، یہ ساری ازواج مطہرات جو ہے اس میں شامل ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ جن لوگوں کے لیے اللہ نے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کہا، ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں حیا کے پردے میں لیکن پڑھوں گا۔ ایک عورت آئی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، مجھے معاف فرمائیں کیونکہ مجھے اللہ حیا بیان کرنے میں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حق بیان کرنے میں حیا نہیں فرماتا۔ تو عورت نے مسئلہ پوچھا احتلام کے متعلق، حضور اگر کسی عورت کو ایسا ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ تو ام سلمہ جو اما جان تھی انہوں نے یوں دوپٹہ چہرے کو لگایا اور چھپا لیا، اور پھر آقا علیہ السلام نے جو بھی مسئلہ بتانا تھا اس عورت کو بتایا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یعنی عورتوں کو ایسا ہوتا ہے، اور اما ام سلمہ نے شرم سے منہ چھپا لیا، لیکن اس زمانے کی عورتیں بھی حضور سے ڈائریکٹ ایسا مسئلہ پوچھنے کے لیے آتی تھی اور آقا بتاتے بھی تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پوچھنا نہ کوئی حیا کے خلاف ہے اور نہ بتانا حیا کے خلاف ہے، لیکن اما ام سلمہ کو حیا آئی اور چھپا لیا منہ، وہ عورت تو چلی گئی۔ اما ام سلمہ کو حیرت ہوئی کہ حضور عورتوں کو ایسا ہوتا ہے؟ اس سے یہ پتا چلا کہ ام المومنین ام سلمہ اس چیز سے پاک تھی، اس لیے ان کو حیرت ہوئی کہ اگر جو انسان کو جو کیفیت گزرتی ہے تو اس کو ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہمیں ہوتا ہے تو انہیں بھی ہوتا ہے، ہم عورت تو وہ عورت، یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن اس نے پوچھا کہ ایسا ہوا تو کیا
حضور نے بتا بھی دیا تو ان کو حیرت ہوئی تو انہوں نے اب چونکہ ام سلمہ پہلے ابو سلمہ کے نکاح میں رہ چکی ہے، وہ ڈائریکٹ حضور کے نکاح میں نہیں آئی ہے، لیکن چونکہ وہ کسی اور کے نکاح میں رہ چکی ہے، لیکن اس دوران بھی ان کو ایسی کوئی کیفیت، اب میں اس کو دہراؤں گا نہیں، میں حیا کہ کیونکہ بچیاں بچے سب سنتے ہیں، مجھے سب کا خیال رکھنا ہے، لیکن بات امہات المومنین کی فضیلت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، یہ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں ازواج مطہرات بھی ہے، یہ بتانے کے لیے یہ حدیث بیان کرنا میں ضروری سمجھ رہا ہوں کہ جب ام سلمہ نے کہا حضور عورتوں کو ایسا ہوتا بھی ہے، تو اس وقت میرے رسول نے فرمایا ہاں عورتوں کو ہوتا بھی ہے، لیکن جتنی عورتیں میرے نکاح میں آنے والی تھی، آئی نہیں، آنے والی تھی، اللہ نے ان سب کو اس سے محفوظ رکھا، اس لیے تم کو نہیں ہوا، اللہ نے محفوظ رکھا۔ کیوں محفوظ رکھا؟ کیونکہ یہ عمل من جانب شیطان ہوتا ہے، شیطان کسی کی شکل بنا کر خواب میں آتا ہے اور پھر جو کچھ ہوتا ہے آپ سب پر آیا ہے، تو یہ شیطان کی طرف سے ہے، تو جو آ چکی ہے وہ تو محفوظ ہی ہے، جو آنے والی تھی اللہ نے، چونکہ یہ شیطانی طرف سے عمل ہے تو اللہ نے ان کو اس سے محفوظ رکھا۔ ارے جب نکاح میں آنے سے پہلے اللہ اس شیطانی عمل سے ازواج مطہرات کو پاک رکھتا ہے تو نکاح میں آنے کے بعد اللہ ان کی کیسی حفاظت کرتا ہوگا۔ اللہ کو محبوب کے کتنے ناز اٹھانے ہیں، اللہ کو محبوب کا کتنا خیال ہے کہ جو عورتیں نکاح میں آئے گی، جو عمل شیطان کی طرف سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال سے بھی ازواج مطہرات کو، اور یہ کہنا کہ ام المومنین سے غلطی ہو گئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ انہوں نے کسی مرد کی طرف توجہ کی، استغفر اللہ، یہ رافضیوں کی شرارت ہے اور اس دور کے منافقین کی شرارت ہے۔ جب واقع افق ہوا ہے، ہار گم ہونے والا واقعہ، اور اماں جان عائشہ پہ الزامات لگے ہیں، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں کہا تھا کون ہے جو میری اہل بیت کے حوالے سے، یہی جملے تھے، جو میرے اہل بیت یعنی گھر والوں کے حوالے سے مجھے مطمئن کرے، تو اس وقت تو چونکہ وہ سیدہ عائشہ ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی، تو ابو بکر جو کہتے بیٹی کے فیور میں کہہ رہے ہیں، اس وقت عمر ابن خطاب نے کہا تھا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت آپ کے نکاح میں آئے، وہ بدکاری کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گوارا کر لے۔ حضور جب اللہ کو اتنا بھی گوارا نہیں کہ آپ کے بدن پہ مکھی بیٹھے، جس نے مکھی کا بیٹھنا آپ کے بدن پہ پسند نہ کیا، وہ اللہ یہ کیسے پسند کرے گا کہ کوئی بدکار عورت آپ کے نکاح میں آئے؟ ارے مکھی اس لیے اللہ کو بیٹھنا پسند نہ ہوئی آپ کے جسم پر کہ مکھی گندگی پر بیٹھتی ہے پھر کہیں آ کے بیٹھتی ہے، اس لیے مکھی کا بیٹھنا حضور اللہ کو گوارا نہیں ہوا، تو کوئی غلط عورت کو اللہ آپ کی نکاح میں کیسے پسند کرے گا؟ حضرت عمر کا عقیدہ یہ تھا۔ عثمان غنی کھڑے ہو کر کہتے ہیں اب دیکھو صحابہ کا عقیدہ، کچھ حضرات عظمت صحابہ پہ جلسے کرتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ صحابہ کے عقیدے کیا تھے، وہ یہی کہتے پھر رہے ابھی تک کہ حضرت عثمان غنی تو خزانہ تقسیم کرتے تھے۔ ارے خزانہ تقسیم تو آج کوئی بھی کر سکتا ہے، اصل چیز خزانہ تقسیم کرنا نہیں ہے، اصل چیز تو رسول اللہ کے لیے عقیدہ اور عشق ہے۔ تو صحابہ کے کیا عقیدے تھے؟ اس لیے کہ صحابہ کو جو عظمت ملی ہے وہ خزانہ تقسیم کرنے کی وجہ سے نہیں ملی ہے، خزانہ تو حاتم طائی بھی تقسیم کرتا تھا۔ پھر صحابہ کی فضیلت کیا ہے؟ صحابہ نے حضور کے رخ انور کو دیکھ لیا ہے، اسی لیے وہ عظمت والے ہو گئے ہیں۔ عثمان غنی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کی بیوی عائشہ پاک ہے، سچی ہے، طاہرہ ہے، جو ہے وہ عظیم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ آپ کا سایہ زمین پہ پڑے، اللہ نے آپ کو بے سایہ رکھا۔ اے میرے آقا، میری جان، جان کی جان، ایمان کی جان،
اللہ نے آپ کو بے سایہ رکھا، آپ کا سایہ زمین پر پڑنے نہ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ جب سایہ زمین پہ پڑتا ہے تو ساتھ چلنے والے سائے پر پیر رکھتے ہیں، تو جس نے آپ کے سائے کو پامال ہونے سے بچایا وہ آپ کی بیوی کو کیسے پامال ہونے دے گا؟ اس سے پتا چلا کہ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ رسول اللہ کا جسم بے سایہ ہے، حضور کا جسم بے سایہ ہے۔ اور اس پر حدیثیں عثمان غنی کہہ رہے ہیں حضور جب آپ کا سایہ نہیں، اس لیے کہ کہیں سایہ پامال نہ ہو۔ آج کل ایک کلپ چل رہی ہے واٹس ایپ پر، ایک صاحب مدینے سے کہہ رہے ہیں دیکھو یہ گنبد خضرا کا سایہ پڑتا ہے۔ ہم نے کب کہا تھا کہ نہیں پڑتا ہے؟ کس سنی عالم نے لکھا تھا کہ نہیں پڑتا ہے؟ ہم تو مانتے آئے کہ گنبد خضرا کا سایہ پڑتا ہے۔ اگر کسی قوال نے کہہ دیا ہے تو یہ قوال کی جہالت ہے، ہمارا اس میں کیا ہے؟ کوئی ذمہ دار عالم کی کتاب میں بتاؤ کہ نہیں پڑتا ہے۔ ہم نے تو بس اتنا مانا کہ رسول اللہ کا سایہ نہیں پڑتا ہے، اور الحمدللہ کوئی ثابت کرے کہ حضور کا سایہ پڑتا تھا۔ عثمان غنی کہہ رہے ہیں کون؟ ایک نور والا نہیں، دو نور والا ذو النورین کہہ رہا ہے، جس کو حضور نے ذو النورین کہا ہے۔ یہاں لوگ کہتے ہیں حضور نور نہیں ہے، وہ تو انسان ہے۔ ہم کہتے ہیں سوچا تو کرو، بولنے سے پہلے تولو تو صحیح۔ حضور نور نہیں اور عثمان کون ہے؟ ذو النورین، دو نور والا۔ ہائے ہائے کیا عظمت صحابہ ہے آپ کے پاس۔ ارے ساری عظمت تو اس نور کے صدقے ملی۔ ذو النورین کا مطلب کیا ہے؟ بولیں ذرا ذو النورین کا ذو النورین مطلب دو نور والا۔ اور یہ دو نور والے کیسے ہو گئے؟ دو بغیچے ملے تھے، دو چاند ملے تھے، دو تارے ملے تھے؟ نہیں، حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھی، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ علیہ السلام۔ حضور کی 4 بیٹیاں تھیں، 2 بیٹیاں ایک کے بعد ایک حضور نے عثمان غنی کے نکاح میں دیے، تو 2 نور، یہ 2 بیٹیوں کو 2 نور کہتے، یہ 2 نور ان کو ملے تو وہ ذو النورین ہو گئے۔ حد ہے، بیٹیاں نور ہے اور باپ نور نہیں ہے، یہ تو ذو النورین ہے۔ پھر مدینے کو لوگ پارٹیوں پہ لکھتے ہیں مدینہ منورہ، منورہ مطلب منور، روشن، جس میں نور اسی کو منور کہتے ہیں۔ ابھی آپ سن رہے نوری کی بات چل رہی ہے، حیرت ہے مجھے، مدینہ منورہ ہے، یہ کس سے منورہ ہے؟ کب سے منورہ ہے؟ ارے جب نور گیا تبھی تو وہ منور ہوا، ورنہ وہ تو یثرب کہلاتا تھا، بلاؤں کا گھر کہلاتا تھا۔ طلوہ مصطفیٰ لگا تو منور۔ مجھے حیرت ہے آپ مدینے کو منورہ مانتے ہیں، مصطفیٰ کو نور نہیں مانتے۔ کچھ تو سوچو، کچھ تو غور کرو۔ تو پھر یہ دلیل دی جاتی ہے ہاں جو بشر ہوتا ہے نا وہ نور نہیں ہو سکتا، جو نور ہوتا ہے بشر نہیں ہو سکتا۔ ہم کہتے ہیں یہ بھی غلط کہہ رہے ہیں آپ، اس لیے کہ آپ ابھی پڑھ چکے ہیں غالباً، یا پڑھ چکے ہیں آپ لوگ۔ سورہ مریم گزری، سورہ آل عمران بھی گزر گئی، سورہ مائدہ بھی گزر گئی، تینوں صورتیں حضرت مریم کے متعلق کی گزر گئی، تینوں آپ سن چکے، پڑھ چکے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جبریل آیا کس کے اجرے میں؟ مریم کے اجرے میں۔ اور کیسے آیا؟ ایک جوان کی شکل میں آیا۔ حضرت مریم نے اس جوان کو اپنے اجرے میں دیکھا تو کہا کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، کون ہے تو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصل صورت میں نہیں آئے، بلکہ کیسے آئے؟ انسان کی شکل میں آئے۔ تو حضرت جبریل کو جب دیکھ کر کے، انسان دیکھ کر، جوان دیکھ کر کہا کون ہے تو؟ میں پناہ مانگتی ہوں، مجھے کوئی جوان میرے پاس نہیں آتا ہے، تو کون ہے آیا ہے؟ تو اس جوان نے کہا کہ میں جبریل ہوں اور تجھے بیٹا دینے آیا ہوں۔ اب آپ بتائیں کہ جبریل نور ہے کہ بشر ہے؟ جی نور ہے، سدرا پہ رہتے ہیں تو نور بن کے رہتے ہیں، مریم کے اجرے میں آتے ہیں تو بشر بن کے آتے ہیں۔ نادان جب غلام کی اتنی طاقت ہے کہ سدرا پہ رہے تو نور بن کر، اور حجرے مریم میں آئے تو بشر بن کر، مریم کو بشر دکھا تبھی تو کاؤز بالرحمان، میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، تجھ سے کون ہے تو ارے جب غلام نور ہو کر حجرے مریم میں بشر بن کر آتا ہے تو میرا آقا تو نبیوں کا بھی امام ہے، قائد المرسلین ہے۔ جب خدا کے یہاں جاتے ہیں تو بشکل نور جاتے ہیں، عائشہ کے حجرے میں آتے ہیں تو بشکل بشر آتے ہیں۔
تو بتاؤ کہ جب وہ جبریل نور اور بشر دونوں شکلوں میں آ سکتا ہے تو کیا میرا محبوب نہیں آ سکتا؟ عقیدے درست کرو، قرآن پہ عمل کرو، مت جھگڑوں میں پڑو، لڑنے کا وقت نہیں، اتحاد کا وقت، قوم کو نہ لڑاؤ، صحابہ کے عقیدے پہ متحد جاؤ۔ عثمان غنی کہتے ہیں حضور آپ کا سایہ نہ پڑا، گنبد خضرا کا سایہ تھا، ہے، نظر آتا ہے، ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کسی قوال نے اپنی خوش عقیدگی کی بنیاد پہ کہہ دے، قوال تو ہوتے ہی بیوقوف ہے الا ماشاء اللہ، وہ جو جی میں آتے الٹا سلٹا کہتے ہیں، تو کوئی عالم تو ہوتے نہیں ہیں۔ اب وہ کوئی یہ کہہ دے دل جگر جان کیا ایمان بھی لے لے خواجہ، تو کیا ہم یہ کہنے لگیں گے؟ ایمان دینے کی چیز نہیں ہوتی، خواجہ ایمان لینے نہیں آئے، خواجہ ایمان دینے آئے۔ اور اس پاگل کو کون سمجھائے؟ وہ قوالی میں پڑھ رہا ہے کہ دل جگر جان کے ایمان بھی لے لے خواجہ۔ خواجہ نے تو 90 لاکھ کو ایمان دیا ہے، لیا نہیں ہے۔ ایمان لینا خواجہ کی شان نہیں ہے، ایمان دینا ان کی شان ہے۔ اب اگر کوئی پڑھتا ہے پاگل تو اس سے ہمیں کیا لینا ہے؟ ہمیں کیا لینا ہے؟ ہم تو محفل سما کو مانتے ہیں، ان بازاری قوالوں کو نہیں مانتے۔ محفل سما غریب نواز نے کی، بابا قطب الدین بختیار کاکی نے کی، اور حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے کی، ہم اس کو مانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ جیسے کرتے تھے، جس شان سے کرتے تھے اس کے ہم قائم ہیں۔ خانقاہوں میں جو محفل سما ہوتی ہے ہم اس کو بالکل مانتے ہیں، بلکہ اس شان سے مانتے ہیں کہ حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی کا جو وصال ہوا ہے محفل سما میں ہوا ہے۔ قوال شعر پڑھ رہے تھے، کشتگانے خنجر تسلیم را، ہر زماں از غیب جانے دیگر رس۔ جب قوالوں نے یہ شعر پڑھا تو جو پہلا مصرع پڑھا، کشتگانے خنجر تسلیم را، تو روح نکل گئی، ہر زماں از غیب جانے دیگر رس، واپس پلٹ آئی۔ آپ کو وجد آ گیا، اسی شان میں آپ کا وصال ہوا ہے، وصال ہوا ہے، اسی شان میں وصال ہوا ہے۔ اور جب قبر میں رکھ دیے گئے، پھر کسی موقع پر احمد جام رحمت اللہ علیہ کا یہی شعر محفل سما میں قوالوں نے پڑھنا شروع کیا، تو آپ بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا جو مزار ہے نا، وہ دیکھیں گے کہ سب کا مزار اتنا ہوتا ہے چوڑائی میں، لیکن بابا قطب کا مزار بہت چوڑا ہے۔ میرے خیال سے ایک اندازے کے مطابق پھر بھی 6 فٹ چوڑا ہونا چاہیے، کم سے کم، ایک اندازہ بتا رہا ہوں۔ اتنا چوڑا کیوں ہے ان کا مزار پتہ ہے؟ کہ عالم وجد میں سما میں وصال ہو گیا، پھر دفن کر دیے گئے تو اتنی قبر بنی جیسے سب کی بنتی ہے، لیکن جب پھر کسی موقع پر سما ہوئی تو اس سما میں پھر یہ شعر پڑھا گیا، کشتگان خنجر تسلیم را، تو یہ شعر پہ پھر قبر کو وجد آیا اور بابا قطب کے دونوں ہاتھ باہر نکل گئے۔ یہ جو دونوں ہاتھ باہر نکلے ہیں تو آپ کی قبر پھر چوڑی ہو گئی۔ حضرت محبوب الہی کے متعلق تو بعض صوفیہ یہاں تک بیان کرتے ہیں، ہم تو کتابوں کی روایتیں بھی جانتے ہیں، غوث پاک کی عطا سے سینوں کی بھی جانتے ہیں، اہل سینہ کے پاس بھی ہم بیٹھتے ہیں، بیٹھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو اہل صوفیہ ایک طبقہ کہتا ہے جب حضرت محبوب الہی کا جنازہ اٹھا تو وہ بھی محفل سما سے جا رہا تھا، سما ہو رہی تھی اور جنازہ جا رہا تھا، تو شعر پڑھنے والوں نے شعر پڑھا، ہائے ہائے بڑا لذت والا شعر ہے کہ یہ شعر سما میں پڑھا گیا کہ اے تماشا گائے عالم روئے تو کجا محوے تماشا می روی، کہتے ہیں ارے سب تو تیرے دیدار کو آتے ہیں، او جانا تو کس کے دیدار کو جا رہا ہے؟ اے تماشا گاہ عالم روئے تو، اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا محوے تماشا می روی، ارے سب تو تیرے دیدار کو آتے، جانا تو کس کے دیدار کو جا رہا ہے؟ بس اتنا سننا تھا، جنازے میں اٹھ کر بیٹھ گئے، جنازے میں اٹھ کے بیٹھ گئے، تیر افسان کہا میں جاتا، میں نہیں جاتا۔ آپ کے خلیفہ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے کہا حضور شریعت کا لوگ مذاق نہ اڑا دیں، شریعت کا لوگ مذاق نہ اڑا دیں حضور، کچھ قوانین کی باتیں بھی تو ہے۔ پھر کفن اوڑھ کر کے جنازے میں سو گئے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو جو لوگ اہل علم تھے، محبوب الہی کے یہاں سما ہوتی تھی، پڑھنے والے خسرو ہوتے تھے، بندہ نواز کے یہاں سما ہوتی تھی، پڑھنے والے اہل علم ہوتے تھے۔
اب جاہل اگر کہیں پڑھ رہے ہیں تو اس کے جو ہے وہ قصوروار یا اولیاء اللہ نہیں ہے. کوئی اگر نعت میں لوگ غلط شعر پڑھ دیتے ہیں نعت میں غلط شعر، تو اس کے ذمہ دار حضور علیہ السلام تو نہیں ہے. تو ویسے ہی اگر کوئی معاذ اللہ کوئی قوال غلط شعر پڑھ دے تو ہمارے بزرگ اہل سنت اس کے ذمہ دار نہیں ہے. تو اگر کسی قوال نے پڑھ دیا ہے کہ گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہے تو اس کے ذمہ دار ہم اہل سنت. ہمارا عقیدہ بس اتنا ہے، حضور کا سایہ نہیں تھا. اور اگر حضور چاہیں تو گنبد خضرا کا سایہ بھی چھین لیتے، یہ ان کی قدرت، ان کا معجزہ ہے، یہ ایک الگ عنوان ہے. لیکن بہرحال ہم نے کبھی نہیں کہا، ہمارے سنی عالم نے کبھی نہیں کہا کہ گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہے. وہ کسی بغیر علم کے کسی نے کہہ دیا. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں حضور جب آپ کا سایہ نہیں ہے، اللہ نے پامال ہونے سے بچایا آپ کے سائے کو یا رسول اللہ، تو پھر اللہ کو یہ کیسے گوارا ہوگا کہ کوئی آپ کی بیوی کو پامال کر دے. پھر باری آئی میرے مولا کی باب مدینۃ العلم علی مرتضی شیر خدا کی. شیر خدا کہتے آقا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کی بیویاں پاک ہے، کیونکہ جب آپ کی نالین کو جو کا خون لگ گیا. جو میں خون کتنا ہوتا ہے؟ جو میں خون کتنا ہوتا ہے؟ تو مولا علی کہتے ہیں آقا جب آپ کی نالین میں جو کا خون لگ گیا تو میرے اللہ نے آپ پہ وہی نازل کی، حبیب تیری نالین میں جو کا خون لگا ہے، یہ نالین تو اتار دے. اس لیے کہ حبیب پیارے گوارا نہیں کہ جو کا خون جس نالین میں لگے وہ نالین تیری پیر میں رہے. آقا اگر جو کا خون نالین میں لگ جائے تو وہ نالین آپ کے قدموں میں رہے، اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے. تو جو عورت ناپاک ہو وہ آپ کی نکاح میں رہے، اللہ کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ تو سرکار کے صحابہ نے اس طریقے سے گواہیاں دی، لیکن حضور چپ تھے. چپ اس لیے تھے میں چپ رہوں گا میرا مولا گواہی دے گا، اس لیے کہ میں کہہ دوں گا تو ممکن ہے کہ بخاری میں بخاری لکھ دے گا، مسلم میں لکھ دے گا لکھنے والا، پھر ابن ماجہ میں لکھ دے گا، لیکن وہ کتابیں تاکوں میں رہے گی، کبھی لوگ پڑھیں گے کبھی نہیں پڑھیں گے. لیکن جب میرا اللہ آیتیں نازل کرے گا تو میری عائشہ کی شان کوئی سال بھر بیان کرے نہ کرے، محراب میں تراویح پڑھاتے وقت امام کو ضرور پڑھنا ہوگا اور عائشہ کی فضیلتیں ضرور بیان کرنا ہوگی. تو سورہ نور کے اندر اللہ نے آیتوں کا نزول فرمایا اور اما عائشہ کی تطہیر کی گواہی دی. عائشہ وہ ہے کہ آقا نے ایک دن حضرت عائشہ کو دیکھا، مسکرا کے کہا عائشہ یہ جبریل آیا ہے اور تیرے لیے عرش سے سلام لایا، اللہ کا سلام آیا ہے تیرے لیے. اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی فضیلت یہ ہے جب حضور کا وصال ہوا نا، وصال، تو اس وقت حضور کا سر انور اما عائشہ کی گود میں رکھا ہوا تھا، اما عائشہ کی گود میں تھا اور وہاں حضور کا وصال ہوا. اور حضور عائشہ صدیقہ کی فضیلت یہ ہے کہ خود فرماتی ہیں کہ جس دن حضور کا وصال ہوا اس دن میری باری تھی، پھر میرے حجرے میں وصال ہوا. کہتی ہے آج تک حضور میرے حجرے میں آرام کر رہے ہیں اور قیامت تک آرام کرتے رہیں گے. سرکار علیہ السلام کس کے حجرے میں آرام کر رہے ہیں؟ اما عائشہ کے حجرے میں. ہاں وہ وہی حجرہ ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، شام تک درود و سلام پیش کرتے ہیں. 70,000 شام کو آتے ہیں، صبح تک درود و سلام پیش کرتے ہیں. اما عائشہ کی فضیلت یہ ہے کہ جس وقت حضور کا وصال ہوا حضور کے منہ میں لعاب عائشہ تھا. حضرت عائشہ صدیقہ کا لعاب یعنی تھوک حضور کے منہ میں تھا. وہ کس طرح؟ حضور نے لعاب تو ہر جگہ ڈالا لیکن کسی کا لعاب اس طرح سے حضور کے منہ میں نہیں آیا، حضور کے منہ میں نہیں آیا. کیسے ہوا یہ؟ وہ لعاب میرے رسول کا خاری کنویں میں ڈال دے تو کنویں میٹھے ہو جائیں، خاری کنویں میں ڈالے تو کنویں میٹھے ہو جائیں. بچوں کو صبح چٹا دے تو شام تک بچوں کو بھوک اور پیاس نہ لگے. کنویں کا پانی تئے میں ہو اور ڈال دے تو وہ ابھر کر کے منڈیر تک کے آ جائے. لیکن کسی کا لعاب حضور کے منہ میں نہیں آیا سوائے اما عائشہ کے. وہ اس طرح سے کہتی ہے کہ حضور کا سر میری گود میں تھا. آقا علیہ السلام کے ظاہری آخری لمحات تھے. ایک صاحب مسواک لے کر آئے، آقا کو مسواک سے بڑا پیار تھا. حضور اس مسواک کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے. میں نے عرض کیا حضور مسواک کریں گے؟ تو سر کا اشارہ کیا ہاں کریں گے، کیونکہ بخار کی بڑی شدت تھی. کیونکہ میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں غالباً کبھی کسی موقع پر کہ حضور علیہ السلام کو جو وصال کے وقت شدت تھی وہ بہت زیادہ تھی.
اس کو کلیئر کر دینا چاہتا ہوں تاکہ کچھ نئے لوگ جو آئے ان کو غلط فہمی نہ ہو۔ اتنی شدت تھی آقا علیہ السلام کو بخار کی وصال کے وقت کہ چادریں گیلی کر کر کے ڈالتے تھے تو چند منٹوں میں وہ چادریں سوکھ جاتی۔ حالانکہ آقا علیہ السلام چاہتے تو وصال یوں ہوتا کہ بس آنکھیں بند ہوتی اور آپ عالم بالا تشریف لے جاتے۔ ان کی شان جو اللہ کے نزدیک بڑی اعلیٰ ہے، پھر اتنی تکلیف، اتنی شدت بخار کی، سب کٹورے میں پانی رکھا تھا، اس میں حضور ہاتھ ڈالتے تھے اور وہ پانی لے کر چہرے پہ ملتے تھے اور قدموں پہ ملتے تھے۔ اس روایت کو لوگ بیان کرتے ہیں لیکن اس کا دوسرا رنگ دیکھو دیکھو، اتنی تکلیف تھی نبی کو اور حضور اس طرح دنیا سے گئے۔ شرم کر، اللہ سے ڈر، آدھی روایتیں کیوں پڑھتے ہو؟ کیوں نبی کو مجبور بنا کے پیش کرتے ہو؟ نادانوں، میرے نبی کو اللہ نے مالک و مختار بنایا۔ حضور نے خطبہ حجۃ الوداع میں کہا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا، چاہے دنیا میں رہے چاہے آخرت اختیار کرے۔ تو حضور نے کہا اس بندے نے آخرت اختیار کی، دنیا میں رہنا پسند کرنے کی بجائے اپنے رب سے ملنا پسند کیا۔ صدیق اکبر رونے لگے۔ حضرت عمر نے کہا اس بوڑھے کو کیا ہو گیا ہے؟ حضور اتنی اچھی بات بتا رہے ہیں اور یہ روتا ہے۔ تب حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کے کہا عمر تم کیا سمجھتے ہو؟ ارے جس کو اختیار دیا ہوا ان کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ مالک و مختار ان کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ حضور ہی ہے۔ اب یہ چہرہ تمہیں دیکھنے نہیں ملے گا، حضور نے آخرت کو اختیار کیا۔ تو وہ ایسا اختیار والا نبی، ان کو یوں پیش کرتے ہو کہ اتنے بیمار تھے، اتنی تکلیف میں دنیا سے گئے۔ ارے ان کی بیٹی کی شان یہ ہے، یہ روایت بھی میں بارہا پیش کر چکا ہوں کہ سیدۃ النساء العالمین ملکہ فردوس سے بری سیدہ فاطمہ مولا علی سے اجازت لے کر حجرہ عائشہ میں آگئی، بازو میں تھا، ایک دیوار کا فرق تھا صرف بس، اور اس دیوار میں بھی ایک جو ہے وہ کھڑکی تھی، حضور نے اسی میں کھڑکی رکھی تھی کیونکہ فاطمہ کے بغیر چین نہیں آتا تھا۔ جب یاد آتی تھی تو کھڑکی ہٹا کر کہتے تھے فاطمہ ذرا چہرہ تو دکھا دے اپنے بابا کو۔ تو حضور علیل ہو گئے تھے، اب آتے جاتے نہیں تھی، اسی اجری میں تھے۔ سیدہ بھی آ کر رہنے لگی، دروازے پہ دستک، یہ خود پہنچی، کون ہو تم؟ آنے والے نے کہا سیدہ تیرے بابا کا غلام۔ کہا جا ابھی، ان کی طبیعت ایسی نہیں ہے کہ تم مل سکیں۔ تو تقریروں میں کہتے ہیں نا حضور کی طبیعت خراب تھی۔ حضور کی طبیعت خراب ہوگی تو پھر اچھا کون رہے؟ حضور کی طبیعت کو خراب نہ کہا کریں، الفاظ کو بہت سوچ سمجھ کے استعمال کیا کریں۔ حضور علیہ السلام علیل ہیں، خراب طبیعت، تمہاری طبیعت خراب ہے، حضور کی طبیعت خراب نہیں ہو سکتی۔ وہ علیل ہیں، طبیعت ان کی خراب نہیں، خدا کی قسم وہ روح کائنات ہے، اور ان کے لیے یہ کہنا کہ ان کی طبیعت خراب ہے یہ جرم ہے، گناہ ہے، گمراہی ہے، اور عداوت کی بنیاد پر ہے تو کفر ہے۔ اس لیے کہ صحابہ نے کبھی نہیں کہا کہ حضور کے کپڑے میلے ہو گئے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ جس نے یہ کہا کہ حضور کے کپڑے میلے ہو گئے وہ کافر ہو گیا۔ تو کہا کہ حضور کے کپڑوں کو مٹی لگ جائے تو پھر کیا کہیں؟ تو کہا یہ کہا کرو کہ حضور کے لباس کو مٹی بوسہ دے رہی ہے۔ یہ عشق ہے، اہل عشق کی شان یہ ہے، اس طرح باتیں کی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ کپڑے میلے ہو گئے، میلے کپڑے کہو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ تب بتانا ہے کہ مٹی لگ گئی ہے تو کیا کہا؟ مٹی بوسے دے رہی ہے دامن مصطفیٰ کو۔ یہ اہل عشق کا انداز ہوتا ہے۔ تو حضور کی طبیعت کبھی خراب، ہاں علیل ہے، بخار ہے، سیدہ دروازے تک کہیں کہا ان کی طبیعت ابھی ایسی نہیں ہے کہ وہ تم سے مل سکے، جاؤ بعد میں آنا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک۔ اچھا صحابہ آتے تھے تو حضور کے دروازے پہ دستک نہیں دیتے تھے، وہ ایسے ہی بیٹھ جاتے تھے۔ کون اتنا جرأت والا جو دستک دیتا ہے؟ تو اندر والوں کو یوں لگا کہ کوئی دیہات سے آیا ہوگا، کئی دن سے ملے نہیں۔ سیدہ نے بھی کہا جاؤ ابھی مت نہیں آنا، بعد میں آنا، ابھی ملاقات کا وقت نہیں ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک۔ کون؟ آپ کے بابا کا غلام۔ سیدہ کچھ کہنا چاہتی تھی، آقا نے بیٹی آنے دو، کھول دو دروازہ۔ حضور آپ کی طبیعت آنے دے بیٹی، وہ کوئی مکے مدینے کا نہیں ہے، وہ ملک الموت ہے، موت کا فرشتہ ہے، وہ
بیٹی وہ تیرا اتنا احترام کرتا ہے کہ 2 مرتبہ تو چلا گیا تیرے کہنے پر، اگر تو قیامت تک اس کو بھیجتی رہے گی نا تو وہ جاتا رہے گا آتا رہے گا، تیرا کہنا توڑ کر کبھی اندر نہیں آئے۔ ارے بیٹی کی یہ شان ہے تو بابا کی شان کیا ہو؟ بیٹی آنے دے اس سے۔ اور آیا وہ فرشتہ آیا اور آ کر کہتا حضور اگر اجازت ہو، ہائے ہائے یہ حضور کے جانے کے لمحات، حضور اجازت ہو تو آپ کی روح قبض کروں، اور اگر اجازت نہ ہو تو واپس چلا جاؤ۔ آقا فرماتے بیٹی فاطمہ یہ تیرے بابا کی پہلی چوکھٹ ہے جو اجازت لے کر کے آیا ہے، اور اب میرے بعد یہ کبھی کسی سے اجازت نہیں لے گا۔ یہ شان ہے مصطفیٰ کریم کی۔ لوگوں حضور کی قدر جانو، کیوں انہیں ایسا مجبور بنا؟ اب فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا جھوٹ بولنے میں، روایتوں کو کٹ پٹ کرنے میں کیا فائدہ سوائے جہنم کے؟ اور کیا فائدہ ہے؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بخار کی شدت تھی کہ کپڑے ڈالتے تھے تو کپڑے سوکھ جاتے تھے، کیوں اتنی تکلیف تھی؟ وجہ صرف ایک تھی کہ جب حضور علیہ السلام کو وہ احساس ہوا نا کہ مجھے دنیا سے کوچ کرنا ہے، اب میں جانے والا ہوں، رفیق اعلیٰ سے ملنے والا ہوں، تو آقا نے جبریل سے پوچھا جبریل میں محسوس کر رہا ہوں کہ سے جانا ہے، تو میری امت کو موت کے وقت کتنی تکلیف ہوگی؟ تو تب ملک الموت نے حضور علیہ السلام پر موت کی تکلیف کا کچھ اثر ڈالا، کہا حضور یہ جو آپ کو ہے نا یہ سب سے کم ہے۔ وہ بالکل یوں ہی ہے کہ جیسے انگلی کسی پہ رکھی گئی ہو تو یہ تکلیف ہے، اب پنجہ کسی پہ رکھا جائے گا تو آپ کی امت کو اتنی تکلیف ہوگی۔ آپ کو عذرائے ادب یہ بتانے کے لیے کہ اتنی تکلیف ہے، آپ کی امت کو اس سے بہت زیادہ ہوگی تکلیف۔ تو سرکار نے ہاتھ اٹھا دی، اللہ میری ساری امت کی موت کی تکلیف سب مجھ پہ ڈال دے اور میری امت کی موت کو آسان کر دے۔ یہ ہے حضور علیہ السلام، آپ اور ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں تو امت کی ساری تکلیف حضور پہ ڈال دی گئی اور ساری امت کی موت آسان کر دی۔ آپ کہتے ہیں نا ابھی تو بیٹھا تھا ابھی انتقال ہو گیا، ارے سجدہ کیا اٹھایا نہیں سجدے سے سب؟ امتیوں کو اتنی آسانی سے موت اور حضور علیہ السلام کو اتنی تکلیف کیوں؟ حضور نے آپ کی ہماری تکلیف خود لی ہے۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ تو حضور علیہ السلام کو اتنی تکلیف تھی، یہاں یہ بات بھی کہوں گا وہ نبی ہو کر اتنی تکلیف ہماری لیتے ہیں، ہم امتی ہو کر اتنی تکلیف انہوں نے ہماری کم کر دی ہے، پھر بھی ہم اس دن کے لیے اب بچے ہیں کہ یہ کہیں کہ حضور ہماری طرح تھے۔ اس دن کے لیے بچے ہو کہ ان کو تو اتنا علم تھا اتنا علم تھا توحید کے لیے۔ ارے احسان کا بدلہ یہی ہے کہ وہ احسان کرے، تمہاری موت کی تکلیف تمہاری ماں نہیں لیتی وہ لے، اور ہم اس احسان کے بدلے میں توہین دیں، بے ادبیاں کریں، ان کے حوالے سے نازیبہ کلمات کہیں۔ کچھ تو سوچو امت، کچھ تو غور کر کہ انہوں نے تجھ سے کتنا پیار کیا اور اس پیار کے بدلے میں تو کیا دے رہا ہے۔ وہ وقت ولادت بھی تجھے یاد کرتے ہیں، وقت وصال بھی، حتیٰ کہ قبر میں رکھنے کے بعد بھی تمہیں یاد کرتے ہیں، اور تم انہیں کبھی یاد نہیں کرتے۔ سال میں ایک بار کبھی یاد کر کے ان کا جلوس نکال دے، جشن منا لے، اس پہ ہنگامے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے حرام ہے، شرک ہے، خدا جانے کیا کیا ہے۔ میں کوئی کسی پہ کمٹمنٹ نہیں کرنا چاہتا، فکرے نہیں کسنا چاہتا، نہ کسی کو طرز کرنا چاہتا ہوں، صرف اس امت کو احساس دلانا چاہتا ہوں کہ پیار کے بدلے میں پیار دو۔ ارے کوئی پانی کا ایک گھونٹ دیتا ہے تم اس کو تھینک یو کہتے ہو، شکریہ ادا کرتے ہو، یہ ساری نعمتیں انہی کے صدقے میں ملی، کم از کم شکرانے کے طور پر تو ان سے پیار کرو، محبوب خدا اس لیے ان کا احترام کرو۔ تو اتنی تکلیف تھی بظاہر اس وقت کے سرکار زبان سے نہیں بولے، اشارہ کیا، عائشہ ہاں مجھے مسواک کرنی۔ اب سمجھ گئے نا وہ تکلیف کا پس منظر کیا ہے۔ تو حضور کے ہاتھ میں مسواک دی گئی تو مسواک سخت تھی اور تکلیف آپ سن رہے ہیں۔ تو اما عائشہ نے کہا حضور میں نرم کر دوں اس کو، میں نرم کر دوں؟ حضور نے وہ مسواک دے دی۔ اما عائشہ کہتی میں نے چبایا اور چبا کے نرم کیا۔ اب مسواک اگر کوئی نرم کرے چبا کر تو مسواک کے اندر تو تھوک اور لعاب تو لگے گا نا۔ کہتی میں نے ویسے ہی دیا، حضور نے دھویا نہیں، نہ دھلوانے کا حکم دیا، اس کو لے کر اپنے منہ میں مسواک کرنے لگے۔
کہتی ہے یہ میری فضیلت اور میری سعادت تھی کہ میرے منہ کا لعاب حضور کے منہ میں گیا اور اسی وقت حضور علیہ السلام نے پردہ فرمایا. یہ آخری ظاہری آخری لمحات میں فرماتی ہیں کہ یہ سعادت مجھے نصیب ہوئی. فرماتی ہے کہ میں نے جبریل امین کو بھی دیکھا، حضور علیہ السلام کے ساتھ جبریل کی بھی زیارت کی. امہات المومنین میں جبریل کی اصل شکل میں کسی نے جبریل امین کو نہیں دیکھا. ہاں انسان کی شکل میں آتے دیکھا، لیکن فرماتی ہیں کہ میں نے جبریل کو دیکھا، جبریل کی زیارت کی. فرماتی ہیں کسی ام المومنین کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے جو مجھے حاصل ہے کہ حضور میرے بستر پہ ہوتے تھے اور قرآن نازل ہوتا تھا. سرکار اما عائشہ کے بستر پہ ہوتے تھے، قرآن نازل ہوتا تھا. وقت زیادہ ہوا ہے، میں جو عنوان لے کر آیا تھا میں اس کو اب نہیں کہہ پا رہا ہوں. بس ایک آخری بات کہتا ہوں اور اپنی گفتگو پھر کسی موقع کے لیے انشاءاللہ پھر کبھی ایسا کریں گے کہ تفسیر اس دن کی چھوڑ یعنی رکھیں گے اور پورا اسی عنوان پہ گفتگو کریں گے. حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سریندی جن کا میں نے ذکر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں فاتحہ کرتا تھا، کھانا پکاتا تھا اور فاتحہ کرتا تھا، تو فاتحہ میں سب کے نام لیتا تھا، ازواج مطہرات کے نام بھول جاتا تھا، کسی وجہ سے نہیں لے پاتا تھا. کوئی ایسی نفرت کی بات نہیں تھی، کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں تھا، کوئی پرابلم بھی نہیں تھا. انہیں کیا پرابلم ہو سکتا تھا؟ وہ تو فاروق اعظم کی اولاد میں سے تھے، مجدد تھے، ولی تھے. ایسا ہوتا ہے نا کہ آدمی وقت میں کمی ہوتی ہے تو نام چھوٹ جاتے ہیں، کس کے نام لے گا آدمی؟ سبھی کے نام لینے بیٹھے گا تو کتنا وقت جائے گا. نام کسی سبب سے نہیں لے پاتا تھا. ازواج مطہرات کے کھانا بنا کے فاتحہ کرتا تھا. پہلی بات تو یہ ثابت ہو گئی، یہ جو میں روایت پڑھ رہا ہوں یہ امام ربانی کے جو مکتوبات ہیں نا، مکتوبات اس میں لکھے ہوئے، مکتوبات دفتر ششم جلد ششم سے پڑھ رہا ہوں یہ بات. حالانکہ میرے سامنے نہیں ہے لیکن حوالہ آپ نوٹ کر لیں، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. مکتوبات شریف جلد ششم. مجدد صاحب کہتے ہیں کہ جب میں کھانا بنا کے اس پہ فاتحہ پڑھتا تھا، اس سے پتا چلا مجدد صاحب کب کے ہیں؟ آج سے کم و بیش 400-500 سال پرانے بزرگ ہیں. یہ کون سی صدی چل رہی ہے؟ 15ویں صدی چل رہی ہے. 15ویں صدی چل رہی ہے. مجدد صاحب ہیں جو ہے وہ 11ویں صدی کے، تو 400-500 سال تو ہو گئے. تو مجدد الفسانی بھی کھانا بنا کر فاتحہ پڑھتے تھے. تو پتا چلا کہ یہ فاتحہ جو ہے یہ کسی مولوی مولانا کی ایجاد نہیں ہے، یعنی مجدد صاحب بھی فاتحہ پڑھنے والے ہیں اور وہ بھی کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھنے والے ہیں. اور انہوں نے نیا شروع نہیں کیا، ان کے پیر صاحب بھی پڑھتے تھے اور ان کے پیر صاحب بھی پڑھتے تھے. یعنی یہ کھانے پہ فاتحہ پڑھنے کا سلسلہ نیا نہیں ہے. جو لوگ اپنے آپ کو مجددی لکھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ہم مجدد الفسانی کے ماننے والے ہیں اور وہ توحید کی بڑی باتیں کرتے تھے، تو ہندوستان میں سب سے بڑا توحید کا اپنے وقت کا علم بردار وہ بھی کھانے میں فاتحہ پڑھتا ہے، اولیاء کے نام سے، انبیاء کے نام سے کہتے ہیں. لیکن میں فاتحہ میں ازواج مطہرات کا نام بھول جاتا تھا، نہیں لیتا تھا. اب حضور کی 11 ازواج ہیں، ان کے سب کے نام لے یا نہیں لے پائے تو یوں کہہ دے کہ ازواج مطہرات کو ایصال ثواب، لیکن نہیں لے پاتے تھے، بھول جاتے تھے کسی وجہ سے. میں نے خواب دیکھا، سرکار میرے خواب میں آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. تو میں نے دیکھا کہ حضور میری طرف توجہ نہیں کرے، تو میں نے سلام کیا، توجہ فرمائے، سلام کیا. حضور نے توجہ نہیں کی، چہرہ پھیر کر ہی جواب دیا. میں نے عرض کیا او میرے ایمان کے ایمان، او جان ایمان، آپ ناراض ہیں؟ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ کس وجہ سے ناراض ہیں بتائیں تو صحیح. تو سرکار نے فرمایا میں عائشہ کے حجرے میں کھانا کھاتا ہوں، جس کو بھی کھانا بھیجنا ہو عائشہ کے ذریعے بھیجا کرے. جس کو بھی کھانا بھیجنا ہو عائشہ کے ذریعے بھیجا کرے، کیونکہ میں کھانا عائشہ کے حجرے میں کھاتا ہوں. یہ کب کا؟ وصال کے 1000 سال کے بعد کا، کہ میں عائشہ کے حجرے میں کھانا کھاتا ہوں. جس کو بھی بھیجنا ہو عائشہ کے وسیلے سے اور واسطے سے بھیجا کرے. فرماتے میری آنکھ کھلی تو دل کی آنکھیں بھی کھل گئی. تب پتا چلا میں تو ازواج مطہرات کا نام نہیں لیتا تھا، اب جب بھی ایصال ثواب کروں گا تو اما عائشہ کا نام تو لوں گا ہی لوں گا، ساری ازواج مطہرات کا نام لوں گا. ایک شافعی بزرگ کہتے ہیں کہ کسی نے میرے سامنے اما عائشہ کی توہین کی. کچھ لوگ یہ سوچتے ہوں گے
کہ بھئی دیکھو اپنی اپنی بات کی جائے، یہ اچھا ہے، مجھے بھی یہی اچھا لگتا ہے، لیکن کچھ تقاضے ہیں محبت کے. ایک ہے اپنی اپنی بات کرنا، اور ایک ہے اللہ پر جو اعتراض ہوا اس کا جواب دینا، ایک ہے نبیوں پہ جو اعتراض ہوا اس کا جواب دینا، ایک ہے ولیوں پہ، ازواج مطہرات پہ جو اعتراض ہوا اس کا جواب دینا. ہم لوگ اعتراض کا جواب زیادہ دیتے ہیں اور اپنی بات کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ و رسول کو ان پر جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کے جواب دینا بہت پسند ہے. جیسے کہ کوئی آپ کے بارے میں یہ کہے کہ بھئی یہ فلاں ہے، یہ اچھے ہیں، یہ فلاں ہے، اعلیٰ ہیں، یہ ہے، ایک یہ ہوا. اور ایک یہ ہوا کہ کوئی آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کر رہا ہے، وہ چور ہے، چوری کرتا ہے، جاہل ہے، ان پڑھ، اس کو کچھ نہیں آتا، تو آپ کھڑے ہو جائیں، نہیں نہیں یہ جھوٹ ہے، وہ چور نہیں ہے، وہ سچا ہے، نہیں وہ ان پڑھ نہیں، وہ عالم ہے. سمجھے آپ؟ اب جب یہ بات آپ کو پتہ چلے گی کہ بظاہر میرے پیٹھ پیچھے جب میں نہیں بولنے والا تھا تو اس نے میری صفائی دی، دونوں میں آپ کو کون سا انسان اچھا لگے گا؟ جو منہ پہ کہہ رہا ہے کہ یہ اچھے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، وہ، یا جب آپ نہ بولنے والے ہوں تب آپ کی طرف سے جواب دے، کون اچھا لگے؟ جو جواب دے وہ. یہی بات ہوئی حضور کی شان میں جب کفار نے توہین کی تو آقا نے فرمایا کون ہے جو میری طرف سے جواب دے گا؟ تو عبداللہ ابن رواحہ کھڑے ہوئے، انہوں نے جواب دیا شعروں میں، نثر میں، لیکن ویسا کرنا جواب جو نہیں مقابلہ کرنے والا ہو وہ نہیں دے سکتے. اب ابن رواحہ تم بیٹھ جاؤ، تم بیٹھو، کون ہے جو ان سے اچھا جواب دے گا؟ تو حسان بن ثابت کھڑے ہوئے اور جیسے سوالات اعتراضات تھے نا اس سے بڑھ کر کے جواب دیا. وہ جیسا سوال ویسا جواب. تو حضور نے جب شعروں میں جواب سنے نا تو حضور اٹھ گئے اور اٹھ کر کے کہتے ہیں حسان اللہ تیرا منہ سلامت رکھے. اور کہتے اللہم اید الحسان بروح القدس، اللہ جبریل کے ذریعے سے حسان کی مدد فرما. حسان کی عمر 120 سال ہو گئی تھی، پھر بھی چہرہ جوانوں کی طرح تھا، جسم بوڑھوں کی طرح، چہرہ جوانوں کی طرح. کسی نے او حسان تم 120 سال کے ہو، ہاتھوں پہ جھریاں پڑ گئی اور چہرہ جوانوں کی طرح ہے، کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں ایک بار کفار نے اعتراض کیا تھا، میں نے حضور کی طرف سے جواب دیا، حضور نے خوش ہو کر میرے منہ کی سلامتی کے لیے دعا کی، اس لیے آج بھی میرا منہ جوانوں کی طرح ہے، ایک بھی دانت نہیں گرا ہے، عمر 120 سال ہو گئی. تو حضور کی طرف سے جواب دیا کرو اچھے انداز سے، گالی گلوچ نہیں، پھوڑ انداز نہیں، دلیل کے ذریعے دیا کرو. تو ایک شافعی بزرگ کہتے ہیں میرے سامنے اما عائشہ کی کسی نے توہین کی، میں نے جواب نہیں دیا. بہت برا وقت آ گیا آج، کوئی ہمیں کہتا ہے تو اپنی آستین چڑھتی ہے، حضور کو کہتا ہے تو دلیل بھی نہیں دیتے. ہم نہیں کہتے کہ حضور کو کوئی برا کہے تو آستین چڑھاؤ، یہ نہیں کہتے، آستین چڑھانے کا نہیں کہتے. اتنا تو کرو اگر ایمان کی رمق ہے کہ کہو نہیں ایسا نہیں ہے، قرآن حدیث میں حضور کی فضیلت آئی ہے، ایسا مت بول. کم سے کم اتنا تو بولو، منہ دیا ہے نا اللہ نے، زبان دیا، اتنا تو بولو. نہیں ہمیں تو اپنی نماز روزہ کرنا ہے، ہمیں کیا پڑی ضرورت کسی کے بیچ میں پڑھنے کی؟ حضور کی شفاعت نہیں، علماء کو چاہیے حضور کی شفاعت. وہی جواب دیں، آپ نہیں دو گے. آپ کس دن کے لیے ہو؟ آپ کے باپ پر اعتراض کرے تو آپ جواب دیتے، حضور پہ کرے تو نہیں دیتے. لڑائیاں مت کرو، ہم لڑائیوں کے قائل نہیں ہیں، لیکن کم سے کم جواب تو دو. تمہاری روح تو تڑپے، ایمان تو بے چین ہو، جواب دینے کے تو عادی بنو. حضور خوش ہوں گے قبر انور میں. وہ شافعی المسلک بزرگ کہتے ہیں کہ جب میرے سامنے اما عائشہ کی کسی نے توہین کی میں چپ رہا، خاموش رہا. نہیں کہا ہوگا، پتا نہیں کیوں نہیں کہا. اس رات جب میں سویا آقا میرے خواب میں ناراض تھے، توجہ نہیں کر رہے تھے. میں نے اس کی حضور آپ ناراض ہیں؟ فرمایا تیرے سامنے عائشہ کی توہین کی گئی، تو نے جواب نہیں دیا. کیوں جواب نہیں دیا تو نے؟ تجھے جواب دینا چاہیے تھا. وہ کہتے ہیں آقا میرے اندر جواب دینے کی طاقت نہیں تھی، اس لیے میں نے جواب نہیں دیا. وہ شافعی المسلک بزرگ کہتے ہیں جب میں نے کہا نا حضور میرے اندر جواب دینے کی طاقت نہیں تھی، آقا نے جلال اور غصے میں اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی، پر میں تیرے اندر جواب دینے کی طاقت نہیں تھی، جھوٹے. اتنا کہنے کے بعد میری دونوں آنکھوں کے درمیان وہ انگلی کو چبو دیا. تو جیسے انگلی چبوئی آقا نے، میں اندھا ہو گیا خواب میں. جب نیند کھلی میری
تو بعد میں اندھا ہی تھا. تب مجھے احساس ہوا کہ جب نبی پاک پر اور ان کے محبوبوں پر اعتراض ہو اور اللہ نے زبان دیے تو فوراً جواب دینا چاہیے, اور اگر جواب نہ دیں حضور کو برا لگتا ہے, آقا ناراض ہوتے ہیں. پھر آپ جتنی نمازیں پڑھے, جتنے روزے پڑھے, آپ کو اللہ نے جتنی طاقت, کوئی کہے حضور کے خلاف کہے, آپ فوراً جواب, ناراض نہیں ہو, چڑے نہیں, اس پہ غصے میں نہیں آئے, لیکن اتنا تو ضرور کہیں نہیں آپ ایسا نہ کہیں, حضور کی فضیلت یہ آپ جتنا بتا سکتے ہیں, باقی اس کے مقدر کی بات ہے. تو اما عائشہ کی کوئی تو جواب نہ دیں, حضور کر دیتے ہیں, اللہ اکبر, ان کا کیا حال ہوگا. ایک مرتبہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, آقا نے سیدہ فاطمہ سے کہا, فاطمہ میں اپنی تمام بیویوں میں سب سے زیادہ عائشہ سے محبت کرتا ہوں. سرکار نے سیدہ سے کہا, اور ایک دن سیدہ کو بلا کے کہتے, فاطمہ میں جس سے محبت کرتا ہوں کیا تو اس سے محبت کرے گی؟ سیدہ نے کہا, جی بابا آپ بالکل کروں گی. میں جس سے پیار کرتا ہوں تو کرے گی؟ جی بابا ضرور کروں گی. پھر فرمایا, فاطمہ جسے میں محبوب رکھتا ہوں تو رکھے گی؟ جی بابا. 3 بار کہا. جب سیدہ نے 3 بار وعدہ کیا تو فرمایا, بیٹی میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر. اسی لیے سیدہ عائشہ سے سیدہ فاطمہ پیار کرتی تھی, اور سیدہ عائشہ سیدہ فاطمہ کا بڑا احترام کرتی تھی. کہتی تھی, کاش میں پیدا نہ ہوتی انسانوں میں, مجھے فاطمہ کے سر کا ایک بال بنا دیا جاتا. یہ محبت تھی دونوں میں, یہ پیار تھا. اہل بیت آپس میں یوں پیار کرتے تھے, لیکن برا ہو رافضیت کا, رافضی سیدہ عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں. ہم ایسے فرقوں سے دور رہیں جو اللہ والوں کی توہین اور بے ادبی کرتے ہیں. آج اما عائشہ کی شب ہے, وہ عائشہ, آقا فرماتے ہیں عائشہ دنیا اور آخرت میں میری بیوی ہے, جس کے آخرت میں بھی بیوی ہونے کا, تمام ازواج مطہرات حضور کے نکاح میں رہے گی, لیکن خاص طور پہ اما عائشہ کے لیے کہا. اللہ تعالیٰ فیضان عائشہ صدیقہ سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. زبان تو رکنا نہیں چاہتی, دل بھی بولنا چاہتا ہے, لیکن آپ کو روزانہ بھی آنا ہے. اللہ تعالیٰ عائشہ صدیقہ کے علم کی خیرات دے, ان کے تقوی کی خیرات دے, اور قوم کی تمام بیٹیوں کو اللہ اما عائشہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ایک بار سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھ لیں, شہدائے بدر کی روحوں کو اور اما عائشہ کی بارگاہ میں ایصال ثواب اور تمام امہات المومنین کی بارگاہ میں ایصال. الفاتحہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا جد الحسن والحسين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد برحمتك يا أرحم الراحمين. شیرنی تقسیم کر دیں, گیٹ پر لوگ کھڑے ہیں, کہاں ہے, کوئی ہے گیٹ پر, کوئی شیر